آسمان پر پھیلے بادلوں نے نیل آسمان کے ساتھ ساتھ سورج کو بھی چھپا دیا تھا۔ موسم تو ابر آلود تھا ہی، کسی کی قسمت بھی خاک ہونے والا تھا۔ آج ایک کوئی معصوم بہن اپنے بھائی کے گناہوں کے بدلے بنی ہونے جا رہی تھی۔ سرپنچ کے ڈیرے پر اس وقت بہت سے لوگ موجود تھے جو سانس روکے منتظر تھے آج کے فیصلے کے، جو کسی معصوم کو ظلم کی بھٹی میں دھکیلنے کے لیے کیا جانا تھا۔ پنچایت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ حنان شاہ کے قتل کے بدلے میں قاتل کی بہن یعنی افراسیاب چودھری کی بیٹی کو بندی کے طور پر مقتول کے بھائی مومن شاہ کے حوالہ کیا جائے، جس کا ابھی اور اسی وقت مومن شاہ سے نکاح ہوگا۔ سرپنچ کی باری روبدار آواز نے جہاں مومن شاہ کے سینے میں ٹھنڈک کی پھوار اتاری تھی، وہیں چودھری افراسیاب کے اوپر اس فیصلے نے گویا ظلم کا پہاڑ توڑا۔ آج پھر ایک بہن کو بھائی پہ قربان ہونا تھا۔ بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اسے اپنی معصوم جان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھنے تھے۔ میری بچی پر ظلم نہ کرے سرپنچ جی، اس کا کیا قصور؟ آپ میری بیٹی کو قتل کر دے، قتل کے بدلے قتل۔ چودھری افراسیاب نے ان کے آگے رحم کی اپیل کی۔ نہیں چودھری افراسیاب، مجھے قتل کے بدلے قتل نہیں بلکہ بننی چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کی محبت اور اسے کھونے کی طرف دیکھتے کب سے خاموش بیٹھا مومن شاہ چلایا، ابھی تو میری بچی بہت چھوٹی ہے، آپ 2 سال بعد اس کے 18 سال کے ہوتے ہی نکاح کر لیجیے گا۔ شاہ صاحب، وہ میرے پاس آپ کی امانت ہوگی۔ چودھری افراسیاب نے اس کے سامنے التجا کی۔ آج اور ابھی کا مطلب ابھی، میں تمہیں 2 دن نہ دوں اور تم 2 سال کی بات کہو، اگر تم 1 گھنٹے کے اندر اندر لڑکی کو لے کر ادھر نہ آئے تو میں ہوں تمہارے گھر میں گھس کر اٹھا لاؤں گا اسے۔ مومن شاہ نے غضبناک انداز میں کہا، ایسا ظلم نہ کرے، اگر حقیقت کچھ اور نکلے تو آپ معافی بھی نہ مانگ سکے۔ افراسیاب چودھری نے مومن شاہ کو دیکھتے کہا، چودھری صاحب، بات کی بات میں دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ کا بیٹا مجرم ہے اور اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ پنچایت کے فیصلے پہ اب تمہیں اپنی لڑکی میرے حوالے کرنی ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کسی کو نہیں دوں گا۔ جو کرنا ہے کر لو، میں اپنی معصوم بیٹی ظالموں کے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ سن لو تم سب، میں نے اپنی بچی کو ماں اور باپ بن کے پالا ہے، ایسے کیسے میں کسی اور کے گناہ کی سزا اپنی بچی کو دے دوں؟ یہ کہتے افراسیاب چودھری اپنے آنسو صاف کرتے چلا گیا۔ پیچھے مومن شاہ غصے سے سرپنچ کو دیکھنے لگا، ایسے جیسے اسے بہت زیادہ نظر سے اسے جلا کے وسم کر ڈالے گا۔ مومن شاہ، آپ اپنی منی کو خود جا کے لے آئی، اگر افراسیاب اس کو آپ کے حوالے نہیں کرا تو۔ سرپنچ نے اس کے غصے سے لال بھبوکا چہرے کو دیکھتے کہا، صاف ظاہر وہ تو میں لے ہی آؤں گا۔ یہ کہتے مومن شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ادھر سے چلا گیا۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ مومن شاہ کو روکنا ممکن نہیں، وہ کسی کو ہاتھ میں نہ لانے والا پتھر دل انسان تھا، جس پر کسی کی التجاؤں کا بھی اثر نہ ہوتا تھا۔ وہ سب اس لڑکی کے لیے بس دعا ہی کر سکتے تھے۔ وہ شاہ حویلی پہنچا تو ملازم نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ ایک شان سے باہر نکلا اور شاہانہ انداز سے قدم اٹھاتا حویلی کے اندر داخل ہو گیا، جہاں ملازم اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ مومن شاہ کو آتے دیکھ جیسے ان کے ہاتھ سے بجلی کی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ سکینہ بی بی اور ان کی بیٹی کا نام ہے؟ ہاں، پری کو ساتھ لو اور میرے پیچھے آؤ۔ دوسری گاڑی میں وہ بے نیاز شہزادہ ہاتھ باندھے مودب کھڑے شرفو کو حکم دیتا پھر سے پلٹ گیا تھا۔ اس نے اپنا بڑا بھائی کھویا تھا جس میں مومن شاہ کی جان بستی تھی، مگر وہ خود بے ضبط کے حبس انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اب تو بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے دل اور دماغ پہ ایک ہی چیز چھائی ہوئی تھی، وہ تھا انتقام، بس انتقام۔ اسے لگتا تھا وہ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو اپنے پاس لا کر اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑ کے اپنوں کے نظروں سے دور کر کے اسے اپنے دل میں بجھتے اللہ کو بجھا لے گا، مگر وہ انجان تھا قدرت کے فیصلے سے جو اوپر آسمانوں پہ ہو چکے تھے، اور وہ نہ تو ضد سے، نہ طاقت سے اور نہ ہی کسی اور طریقے سے ان فیصلوں کو بدل سکتا تھا۔ ابھی وہ جس نفرت اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، وہی اس پہ الٹے پڑنے والے تھے۔ بلیک مرسڈیز اپنی منزل کی طرف رواں تھی، اس کے پیچھے محافظوں کی گاڑیاں بھی پیچھے غبار چھوڑتی جا رہی تھی۔ بلیک مرسڈیز ایک دم خوبصورت گھر کے سامنے رکی۔ یہ گھرانہ اتنا بڑا تھا نہ ہی چھوٹا، مگر اپنے مالکوں کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بلیک کلر کی قمیض شلوار میں ملبوس، کندھوں پہ بڑی سی
بوڑھی چال ڈال وہ گاڑی سے باہر نکلا اور قدم گھر کے دروازے کی طرف بڑھائے۔ اس کے باہر نکلے اس کے محافظ بھی بندوق کے تانے چاقو چبند اس کے پیچھے چلے۔ گارڈ نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو شرپو نے اس کے اوپر پستل تانتے اسے خاموش کروا دیا۔ جبکہ وہ شان بے نیازی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ کدھر لے کے جا رہے ہو ہماری امانت کو؟ افسر صاحب، ہم نے سوچا آپ کو زحمت ہوگی، اس لیے مومن شاہ بذات خود چل کر اپنی امانت لینے آیا ہے۔ چہرے پہ چٹانوں سے ساتھ لیے وہ قدم قدم چلتے افسر صاحب کے قریب آیا۔ افسر صاحب جو بیٹی کا بازو پکڑے گھر کے پچھلی سائڈ کی طرف جانے ہی لگا تھا، مومن شاہ کی آواز سن کر ایک دم سے رکا۔ دیکھو مومن شاہ، میری بیٹی نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تم اس سے مت لے کے جاؤ۔ افسر صاحب نے منت بڑے انداز میں کہا، مجھے کچھ نہیں پتا کس نے میرا کچھ بگاڑا ہے یا نہیں، مگر مجھے بس یہ بڑی جیل سی آنکھوں والی لڑکی چاہیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ مومن شاہ کے سوا انگارا آنکھیں چیخ چیخ کے اس کے انتقام اور نفرت کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ افسر صاحب نے بیٹی کو خود میں بھیجا۔ وہ ڈری سہمی باپ سے چپکی کھڑی تھی جیسے چھوٹا بچہ ڈر کے مارے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے اشارے کرنے پہ سکینہ اور پری نے آگے بڑھ کے اس لڑکی کو پکڑنا چاہا، مگر وہ تھی کہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک چھڑانگ بڑھ کی لڑکی نہیں پکڑی جا رہی، تم دونوں سے ہٹو پیچھے۔ وہ کہتے بہت اس کا بازو سختی سے پکڑ چکا تھا، جبکہ اس کے آدمی افسر صاحب کو قابو کیے کھڑے تھے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ سب وہ تو رکا باپ کو پکار ہی تھی، چھوڑو مجھے بابا، مجھے بچاؤ نا۔ اسی کھینچا تانی میں اس کا دوپٹہ بھی راستے میں گر گیا تھا۔ جب مومن کی نظر پر پڑی تو اس نے غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں تنی تھی اپنے کندھوں سے شال اتارتا وہ اس کے گرد لپیٹ چکا تھا۔ اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر پٹکتے وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا اور گاڑیاں دوبارہ منزل کی طرف رواں دواں تھی اور وہ معصوم لڑکی بے ہوش ہو کے اس کے کندھے پر ڈلک گئی تھی۔ مومن ایک نظر اسے دیکھتا باہر کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ چہرے پہ پڑنے والے پانی کے چھینٹوں سے اس نے مندی مندی آنکھیں واہ کی تو اسے اپنے اوپر ایک عورت کو جھکے پایا جو اس کا چہرہ تھپ تھپاتے کچھ بول رہی تھی۔ اٹھ جاؤ بیٹے چھوٹے سائیں، آگے تو اچھا نہیں ہوگا، وہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی ڈانٹیں گے۔ سکینہ بی نے اسے پیار سے اٹھاتے کہا، مجھے گھر جانا ہے بابا کے پاس، پلیز مجھے بابا کے پاس چھوڑائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے مارے گا۔ وہ روتے ہوئے سکینہ بی کے سامنے ضد کر رہی تھی، تم گھر نہیں جا سکتی بیٹی، بنی میں آئی لڑکیاں کبھی گھروں میں جا ہی نہیں سکتی، انہیں تو ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنی ہوتی ہے۔ سکینہ نے روتی ہوئی معصوم لڑکی کو چادر اڑاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا، مجھے گھر جانا ہے، بس مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، کسی ضدی بچے کی طرح وہ ضد کرتے بولی، آپ کیسے جا سکتی ہیں، آپ کو تو بیاہ ہے نا آج، ہمارے چھوٹے سائیں کے ساتھ، آپ کے تو باغ ہی جاگ اٹھے، آپ کا بیاہ خوبصورت گبرو جوان سے ہو رہا ہے۔ پری نے چھوٹے سائیں کی خوبصورتی بیان کرتے کہا، کون چھوٹا سائیں، وہ ہکلاتے ہوئے پوچھی تھی۔ مومن سائیں کی بات کر رہی ہوں، جو آپ کو لے کر آئے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ پری نے مومن کی تعریف کرتے اس کے کملا چہرے کو دیکھا، نہیں وہ برے ہیں، وہ مجھے زبردستی لے کے آئے ہیں، وہ اچھے نہیں، صرف برا نہیں، بہت برا ہوں میں، اور اگر میری بات نہ مانی تو اس سے برا بننے میں بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ دروازے میں کھڑے اس سے مومن شاہ نے کہا، ڈر کے مارے اس نے پاس کر سکینہ بی کو پکڑ لی، اس کو لے کر باہر آ جاؤ، نکاح کے لو، ہاں اچھی طرح سمجھا کے لانے۔ سکینہ بی کو حکم دیتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ سنو بیٹی، اگر مولوی صاحب کچھ پوچھے تو تم کہنا قبول ہے، پھر ہی تم گھر جا سکو گی۔ سکینہ بی نے اس ڈری سہمی لڑکی کو کہا، ہاں ہاں میں سب کر لوں گی، بس مجھے گھر جانے دیں۔ وہ گھر جانے کی خوشی میں جلدی جلدی بولی، اس بات سے انجان کہ وہ اپنی قید کے پروانے پہ مہر ثبت کرنے جا رہی ہے، کسی بے بس پرندے کی طرح سونے کے پنجرے میں قید ہونے جا رہی ہے۔ کھڑکیاں تو ہیں مگر بند۔ سکینہ اسے لے کر باہر آئی، اس صوفے پر بٹھا کے ساتھ مؤدب انداز میں کھڑی ہو گئی۔ مومن شاہ نے جو چادر سے اڑائی تھی اب بھی وہ اسی کو اوڑھے منہ ڈام پہ کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ ڈری سہمی مومن کے اشارے کرنے پر مولوی صاحب نے نکاح شروع کروایا۔ کل بفرا صاحب ٹھہری مولوی صاحب، ابھی کچھ کام باقی ہے جن کا پہلے ہو جانا بہت ضروری ہے۔ پیچھے سے آنے والے روبدار آواز بس صاحب نے نظر گھما کے آنے والی شخصیت کو دیکھا تھا۔ مومن، میں چاہتا ہوں ان کاغذات پہ تمہارے نکاح سے پہلے سائن ہو جانے چاہیے۔ وہ اب کالی شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پہ چادر ڈالے وجاہت کا شاہکار، آنکھوں میں سرد پانی اپنے بیٹے سے مخاطب تھا، کیسے کاغذات؟ مومن شاہ نے باپ کے سامنے آتے پوچھا، وکیل صاحب لائیے کاغذات۔ ان کے کہنے پر وکیل صاحب نے کاغذات کی ایک کاپی انہیں تھما دی۔ جائیداد کے کاغذات، ہم نے یہ حویلی اس لڑکی کے نام
اور باقی جائیداد تمہارے نام کر دی ہے۔ حیدر شاہ ایسے کہا جیسے کہ کوئی عام سی بات ہو۔ بابا سائیں یہ سب کیا ہے؟ وہ لڑکی ہے بنی میں آئی اور پھر ساری جائیداد میرے ہی نام کیوں؟ میرے بھائی کی بیوہ اور بچہ بھی تو ہے۔ وہ چہرے پہ حیرت لیے بولا تم نے اگر ان سب کاغذات پر سائن کر دیے تو ٹھیک، نہیں تو ہم خاندان کے والد ہونے کے ناطے خون معاف کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، اور پھر یہ لڑکی بھی بنی ہو کر تمہارے نکاح میں نہیں آئے گی۔ وہ دھمکیوں میں لہجے میں کہتے کاغذات اسے پکڑا چکے تھے۔ جب محمد شاہ حیران نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا کہ آخر انہیں جائیداد اس کے نام کرنے کی اتنی کیا جلدی، آخر کیا وجہ ہے جو انہوں نے یہ سب کرنے پر مجبور کر ہی ہے۔ وہ خاندان کی بیوہ اور بیٹی جو کیوں نہیں، بیٹی کو کچھ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ نہ بھائی کا انتقام لیے بنا رہ سکتا تھا اور نہ ہی بیوہ بھابھی اور بھتیجے کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ آخرکار وہ ایک نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے سائن کر کے پیپر حیدر شاہ کو پکڑا دیا۔ اب اجازت ہے میرا نکاح ہو جائے؟ اس نے باپ کو دیکھتے پوچھا۔ اب نکاح پڑھوائیے مولوی صاحب۔ حیدر شاہ نے مولوی صاحب کو کہا، کلب افراد صاحب آپ کا نکاح مومن حیدر شاہ سے بے بس حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس کے منہ سے گوٹی گوٹی سسکیاں نکلی تھی، آواز جیسے حلق سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا، مگر اسے یہ سب قبول کرنا تھا، اسے گھر جانا تھا، مگر اسے خبر ہی نہ تھی یہ تو اسے بہلانے کے لیے بولا گیا تھا۔ بنی ہونے والی لڑکیاں بھلا کہاں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں؟ 3 بار قبول ہے بول کے وہ اپنے جملہ حقوق اس کے نام لکھوا چکی تھی۔ محمد شاہ نے بھی ایسے قبول ہے کہا جیسے کوئی بوجھ ہو اور جلد از جلد اسے اتار پھینکنا چاہتا ہو۔ چلو حویلی صاحب کے جانے کے بعد وہ کلب کو نہ اٹھتے دیکھ بولا، مگر آپ نے بولا تھا ہمیں بابا کے پاس چھوڑ آئیں گے، مجھے کسی حویلی نہیں چاہنا۔ وہ سر کو دائیں بائیں گھماتے بولی، تمہیں کہنا کیا کھانا ہے کیا پینا ہے سب میری مرضی سے ہوگا، تم کلب شاہ کی ملکیت ہو، تم سانس بھی میری مرضی سے لوگی۔ اب سمجھی، یہ میں طے کروں گا تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تم نہیں۔ غضبناک تیور لیے وہ معصوم سی لڑکی کو بولے جس کا شاید اسے نام تک پتہ نہیں تھا۔ نکاح کے وقت بھی اس نے غور نہیں کیا تھا، کوئی دلچسپی جو نہیں تو اسے صرف انتقام لینا تھا۔ ڈری سہمی لڑکی کو بازو سے پکڑتے وہ آگے بڑھا، وہ بھی کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی تھی۔ عمر شاہ کے قلب کو لے جانے بعد اب فراز صاحب چودھری زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ آج اس نے اپنی جان سے پیاری بیٹی بھی کھو دی تھی، اور بیٹا تو جانے جرم کر کے کہاں ہی غائب ہو گیا تھا۔ اس کے اپنے اسے دلاسا دینے کے بجائے تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ایسا ہی تو ہو رہا ہے، ہم تکلیف میں ہوں دکھ میں ہوں، ہمارے اپنے بس چپ چاپ خاموش تماشائی بنے ہماری حالت ذات پہ مسکراتے اور آوازیں جاتے نظر آتے ہیں۔ وہ شاید چند لوگ ایک لوگ اپنوں کا درد محسوس کر بھی لیتے ہیں۔ سب لوگ جو محمد شاہ کی گاڑیوں محافظوں کو دیکھا اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے، اب باہر کھڑے سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھے۔ بھائی بس کرے جو خدا کا منظور تھا، شاید ہماری قلب کی قسمت ہی ایسی تھی، آپ بس دعا کریں کہ وہاں اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ افراز صاحب کے بھائی نے اسے اٹھاتے تسلی دی، زہرا بھائی جان کے لیے پانی لاؤ۔ انہوں نے اپنی بیوی کو پانی لانے کا کہا۔ عالی شان سرخ رنگ کی حویلی پوری شان کے ساتھ سامنے کھڑی، یہاں بسنے والوں کی شاہانہ طرز زندگی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بلیک مرسڈیز کے رکتے ہی باقی تمام گاڑیاں بھی یکے بعد دیگر حویلی کے بڑے سے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ محمد شاہ گاڑی سے نکلا اور کھینچ کے سسکتے ہوئے کلب کو بھی باہر نکالا، پھر اسے لیے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ بہت سی راہداریاں پار کرتے بڑے بڑے کمروں کے سامنے سے گزرتے وہ ایک بڑے سارے ہال میں آ رکا۔ سامنے مساحری پہ ایک ادیر عمر خاتون بیٹھی کسی تصویر کو سینے سے لگا آنسو بہا رہی تھی۔ قدموں کی آواز پہ اس نے سر اٹھا کر سامنے مومن کے ساتھ کھڑی سسکتی لڑکی کو دیکھا۔ غصے سے ان کے ماتھے پہ بال پڑے، پھر اچانک وہ محسری سے اتر کے اس لڑکی کے قریب آتے اس میں جھپٹ پڑی، تیرے بھائی نے میرا جگر کا ٹکڑا چھین لیا، مار ڈالا میرے حنان کو، اور کیا بگاڑا تھا میرے بچے نے اس کا جو اس کو بڑی جوانی میں موت کی نیند سلا دیا۔ وہ غصے سے چھوٹی لڑکی کو مارتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ خود کو ان سے بچانے کی ناکام کوشش کرے ہلکان ہو رہی تھی۔ جب بولی تھک کر رکی تو کسی اور نے اس پہ اچانک حملہ کیا، بالوں سے پکڑ کے زمین پہ گراتے مقولاتوں کی برسات شروع کر دی۔ اس معصوم کا جس کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی یہ حال کیا جا رہا تھا۔ ظالم، مجھ سے میرا شوہر چھین کر مجھے بیوہ کر دیا، میرے بچے کو یتیم کر دیا، تیرے بھائی نے، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، مار دوں گی میں تجھے۔ وہ حنان کی 25 سالہ بیوی بیوہ تھی جو قلب کے بے دردی سے مار رہی تھی۔ بس کر دے بھابھی ورنہ یہ مر جائے گی، چھوڑیے اب آپ کا غصہ اتر گیا ہو،
تو اماں جان اور آپ آج کے بعد اسے کچھ نہیں کہیں گی، میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ درد سے دوہری ہوتی قلب کو اٹھاتے بولا، پھر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اب اسے اپنے کمرے میں لے کر چل پڑا۔ پری کو آواز دے کے بلایا، جی صاحب۔ پری ہامتی کامتی اس کے کمرے میں آئی۔ اس کی مرہم پٹی کا دن آج کے بعد میں حویلی سے باہر ہوں تو تم اس کے ساتھ ہوگی۔ وہ بے نیازی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ قلب بی بی زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ کتنا مارا آپ کو؟ سامیہ بی بی نے بہت برا کیا آپ کے ساتھ۔ وہ تو ملازموں کو بھی ایسے ہی مارتی ہیں، ذرا رحم نہیں ہے ان میں۔ اس کی مرہم پٹی کرتے وہ بولے جا رہے تھے، پھر اس کو نیند کے دبا دے سلا دیا، خود باہر چلے گی۔ محمد شاہ کی تاکید کے مطابق دروازہ لا کر نہ بولی، امی جان آپ لوگوں نے کیسے قلب کو اس درندے کے حوالے کر دیا؟ رافعہ جو ابھی لوٹا تھا، یہ سن کے قلب کو بندی کر کے محمد شاہ کے حوالے کر دیا۔ کہ ہے وہ انگاروں پہ لوٹ رہا تھا، اب بھی ماں کے سامنے کھڑا غصے سے ان سے پوچھا تھا، تم کیوں اس طرح غصہ کر رہے ہو؟ تمہارا کیا اس کے بھائی کے گناہ کی سزا ملی ہے اسے؟ اور شکر ادا کرو تمہاری جان چھوٹی سے۔ رخشندہ بیگم نے ایسے کہا جیسے ان پہ بوجھ ہو۔ مانگ تھی وہ میری، ایسے کیسے چپ کر جو پسند کرتا تھا میں اسے؟ وہ بھی اسی انداز میں بولا، ہاں تو شکر ہے یہ بات شاہوں کو نہیں پتا تھی، ورنہ پڑائی لڑائی میں کہیں تجھے ہی نقصان نہ پہنچا دیتے۔ وہ شکر ادا کرتے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے میں خاموش ہو کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا؟ بے غیرت نہیں ہوں میں خود قلب کو وہاں سے لے کر آؤں گا۔ وہ جتنے آرام سے بات کر کے گیا تھا، رخشندہ بیگم کا آرام سکون تباہ کر کے گیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ایسے اپنے اکلوتے بیٹے کو بچائے۔ وہ تو اپنی بانجی سے اس کی شادی کا ارمان سجائے بیٹھی تھی، اور اب تو راستے کا کانٹا بھی نکل گیا تھا۔ مگر ان کا بیٹا وہ خود پرائی آگ میں کودنے کی بات کر رہا تھا، اور جب تھکا ہارا کمرے میں پہنچا، سامنے ہی اس کو بیڈ پر لیٹے ہوا بہرکوش کے مزے دیتے دیکھ اس کے ماتھے پر بال پڑے۔ دماغ کے لگے تانگی جتنا وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا، اتنا ہی زیادہ اس کو غصہ آ جاتا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا، بابا مجھے آپ کے پاس آنا۔ وہ نیند میں بولی تھی، اس کے چہرے پر درد کے آثار واضح تھے۔ مارنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے نیل پڑ چکے تھے۔ اس کا نیند میں بھی باپ کو پکارنا چلتی پر تیل کا کام کر گیا تھا۔ وہ کڑے تیور لیے اس کی طرف بڑا، کمفرٹر کھینچ کے اتار پھینکا۔ اتنے پہ ہی بس نہیں کہ اسے کندھے سے پکڑ کے اٹھاتے بیڈ سے نیچے اتار چکا تھا۔ بیڈ کی چادر بھی اتار کے دور اچھال دی گئی تھی، جس سے قلب کا جسم لگنے سے ناپاک ہو گئے ہو۔ پھر وہ الٹے قدم لیتا قلب کی طرف آیا، کس سے پوچھ کے یہاں سوئی تھی؟ کیا سوچ کے سوئی تھی؟ میری چیزوں کو چھونے کی جرت بھی کیسے کر لی تم نے؟ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ رونے لگی تھی۔ ایک تو کچھ دیر پہلے پڑنے والی مار کا درد ویسے ہی برقرار تھا، اس کے جھنجھوڑنے کی وجہ ان میں اور زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئے مجھے تمہاری، اگر آئی تو زبان کھینچ لوں گا۔ مجھے روتی دھوتی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں۔ مومن کی دعوت اسے چپ لگ گئی تھی۔ آخر وہ پہلی بار معاف کر رہا ہوں، آخری اور پہلی بار معاف کر رہا ہوں، آئندہ کوئی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ایسے بولا تھا جیسے ابھی پیار بڑی بات کی، اور جبکہ وہ اسباب میں ساتھ لاتے ڈر کے مارے اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ مبادہ پھر سے کچھ نہ بولے۔ وہ ایک بات بتا دو، آج سے بلکہ ابھی سے میرے سارے کام تم کرو گی، کوئی بھی کام ذرا بھی لیٹ ہوا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ وہ اب قدر نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، شاید اس کی روتی صورت دیکھ مومن کو ترس آ گیا تھا۔ میں وہ اٹکتے ہوئے پوچھنے لگی، ایسے جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہو، اس سے یہ کہا گیا ہو؟ ہاں کیوں، تمہارے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے کیا؟ مومن نے آنکھیں دکھاتے سوال کیا۔ نہیں تو کل میں تھوک نکلا، شرفو پڑی اوپر بیچو۔ میرے کمرے میں شرفو کو حکم دیتے وہ فون کان سے ہٹاتے جیب میں رکھ چکا تھا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ پری ان کے سامنے کھڑی تھی۔ جس صاحب جی آپ نے بلایا؟ وہ معتمد انداز سے نظریں جھکائے بولی، ہاں اپنی بی بی جی کو میرا سارا کام سمجھا دو، اور ہاں کچھ کھانے کو بھی دے دو۔ جس صاحب جی میں بنا دیتی ہوں، چلیے بی بی جی میں آپ کو سب کام سمجھا دوں۔ محمد کو جواب دیتے وہ پری سے مخاطب ہوئی۔ محمد بھی کمرے سے نکل گیا۔ چلیے میں آپ کو حویلی دکھاؤں، بہت بڑی اور پیاری حویلی ہے شاہوں کی۔ پری ایک بہت ہی باتونی 19-20 برس کی لڑکی تھی۔ وہ قلب سے بھی انتہائی پیار اور المار سے پیش آ رہی تھی، جیسے وہ بھی باقی حویلی والوں کی طرح اس کی نظر میں اہم ہو۔ یہ لڑکی کہاں لے جا رہی ہے اس منحوس کو؟ سامیہ جو سفید جوڑے میں ملبوس اماں سائیں کے کمرے میں جا رہی تھی، ان کو دیکھ کے بولی، وہ صاحب جی نے بولا ہے ان کو کام سمجھا دو،
ان کا اور کھانا بھی دے دوں۔ پری نے من و ان مومن کا حکم اسے بھی سنا ڈالا۔ ہاں ہاں لے جاؤ، پھر پورے گھر کا کام بھی بتا دینا، یہ بھی تمہارے ساتھ ہی کام کرے گی۔ آخر کو مفت کی روٹیاں تھوڑی توڑنے دیں گے اس کو، وہ نفرت سے کہہ دیا۔ مسائل کی مسحری کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے یہ، جیسے باقی سب تو ہیں کیڑے مکوڑے ان کے سامنے۔ پڑی بڑبڑاتی، لے آپ کی بریانی کھا لے جلدی سے، نہیں تو پھر سے آ جائیں گی۔ وہ بریانی کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے وہ بولی، بھائی جان کی موت کا جتنا تجھے دکھ ہے اتنا ہمیں بھی ہے، مگر تو نے تو خود کو سب سے دور ہی کر لیا ہے یار۔ مالی نے شکوا کہ مجھے لگتا ہے میں نے خود کو کھو دیا ہے، جیسے میں رہا ہی نہیں ہوں۔ وہ خلا میں گھوٹے ہوئے کہہ رہا تھا، تیرا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ تیری حالت ایسی تب ہوتی ہے جب تو کچھ غلط کرے، میں تجھے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنائیے سے بولا، بائی کا انتقام لیتے میں ادھر جا پہنچا جہاں شاید مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، اور بائی کے قاتل کی بہن کو بی بنا بیٹھا۔ کل جب اماں اور بابی اسے ماری تھی، پہلے تو میں بت بنا تماشا دیکھتا تھا، پھر ایک لمحے میں مجھے وہ سب برا لگا، اس تماشے سے میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ حالانکہ میں یہ تو چاہتا تھا کہ اس کو درد ہو تڑپے اور مجھے سکون ملے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ یہ سب کہتے وہ 27 سالہ مچور، مغرور اور سرد رویہ رکھنے والا مومن لگ ہی نہیں رہا تھا۔ بس وہ تو ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے خود سوچ کر، آخر اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ تیرا کچھ نہیں بگاڑا، پھر اس کے ساتھ ہی یہ سب کیوں؟ میں کیا کروں؟ جب میں اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں مجھے اس سے نفرت ہونے لگتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے اس پہ، اسے دیکھ کے مجھے بائی جان کی یاد آ جاتی ہے۔ پھر مجھے اتنا یاد رہتا ہے کہ وہ میرے بائی کے قاتل کی بہن ہے۔ خود پہ کنٹرول کر مومن، کیا پتہ تجھے کبھی پتہ چلے تیرے بائی کا قاتل اس کے بائی نے نہیں، قتل بائی نے کسی اور نے کیا، تو تب کیا کرے گا؟ ایک بے گناہ پہ ظلم کے پہاڑ نہ توڑ کہ سچائی سامنے آنے پہ تو خود سے ہی نظریں ملانے کے قابل نہ رہے۔ علی نے اس کی آنکھوں میں جھانک دے کہا، ایک پل میں اس کی آنکھوں میں خون اترا، وہی ہے میرے بھائی کا قاتل، کیونکہ صرف وہی تھا اس وقت، کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اور اگر اس نے خون نہیں کیا میرے بھائی کا تو غائب کیوں ہے؟ آخر فرار کیوں ہو گیا؟ سامنا کرتا رہا۔ وہ انتہائی غصے میں بولا، تمہارا دکھ ابھی تازہ ہے، میں نہیں چاہتا تم بلا وجہ کسی بے گناہ کو سزا دو۔ ہو سکتا ہے تمہارے بھائی کے کوئی ایسے دشمن ہو جو بس اس کی موت چاہتے ہو، اور دراب کو بھی انہوں نے کہیں چھپا دیا ہو، یا پھر وہ اس خوف سے کہ کہیں الزام اس پہ نہ آئے چھپ گیا ہو۔ علی کی بات پہ دراب ایک پل کو تو سوچ میں ڈوبا، سر جھٹکا، کیونکہ اس کے بھائی سے کسی کی دشمنی تھی ہی نہیں، سارے سرے دراب کے قاتل ہونے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ مومن میرا ہے، وہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گا، تو پھر یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آپ ہی عالیہ تان پان کرتی ہوئی سامیہ کے کمرے میں داخل ہوئی، بیگ کندھوں سے اتار کے پھینکنے شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایسی تھی جنہوں کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتی، یا تو اسے حاصل کر لیتی یا پھر کسی کے قابل بھی نہ چھوڑتی۔ نہ اسلام نہ دعا آتے شروع ہو گئی ہو، سر جار منہ پھاڑ بندہ کچھ تمیز تہذیب ہی سیکھ لیتا ہے۔ سامیہ نے سخت کوفت سے کہا، تمیز تہذیب گئی بار میں، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بس مومن چاہیے تو بس چاہیے۔ وہ ضدی لہجے میں بولی، کیوں؟ مومن کوئی شاپ پہ رکھا کھلونا ہے جو تو کہہ رہی ہے کہ تجھے چاہیے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا، وہ جوان خوبصورت مرد ایسے کیسے میرے کہنے پہ تجھ سے شادی کر لے گا؟ مانا کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے۔ سامیہ نے اسے اپنے پاس بٹھاتے پیار سے سمجھانا چاہا، پھر میں کیا کروں؟ ہر اس کے نکاح کی خبر سن کے آپ نہیں جانتے میں کتنی تکلیف میں ہوں، میں نے صرف اس کے خواب دیکھے ہیں، اسے اپنے آس پاس محسوس کیا، میں کیسے برداشت کر لوں اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے؟ وہ روحانسی ہوئی، ابھی تو میں بھی صدمے میں ہوں، اور اماں جی سے بھی اس پہ بات کرنا ٹھیک نہیں لگتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، بہت جلدی تم اس گھر کی بہو بنو گی، اور ہاں آج یہ غلطی کر دی، روز اس سے چلا کے ذرا سمجھدار بنو، ان سب کے ساتھ گھل مل کے رہو، اپنی جگہ بناؤ اماں جی کے دل میں، اور پھر وہی مومن کے دل اور زندگی میں تمہاری جگہ بنا دیں گی۔ وہ اس کے قریب ہو گئے، سرگوشی نما انداز میں کہہ رہی تھی، سوریا بھی پتہ نہیں کیوں مجھے بس غصہ آ گیا اور کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ شرمندہ ہوئی، بولی، میری جان جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ اگر بھی اماں جان یا پھر کسی اور کو تمہارے اس جوش کا پتہ چلا۔ سامیہ کے کہنے پہ وہ مسکرائی، ہاں اب خیال رکھوں گی۔ کب سے ایک پرانی بندوق پہ محبت سے ہاتھ پھیر رہے تھے، قدموں کی آواز پہ گردن گما کے پیچھے مومن کو دیکھا، ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے، کچھ کہنا کیا؟ مومن کو چپ دیکھ حیدر شاہ نے پوچھا، بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟
میرے نام ہی سب کچھ کیوں، اس لڑکی کے نام کیسے آپ یہ حویلی کر سکتے ہیں؟ اس کے دل میں جو سوال تھے آج وہ زبان پہ الفاظ بن کے آ گئے تھے۔ وہ پہلے تو اپنے لاڈلی بیٹے کو دیکھتے تھے جس کو بھائی کی موت نے تڑپا کر رکھ دیا تھا اندر سے، مگر وہ یہ خود بے ظاہر ہی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ پھر بندوق ایک سائڈ میں رکھتے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے گویا ہوئے، محمد دیکھو تم جوان ہو، جذبات میں آگے کچھ غلط نہ کر بیٹھو، کبھی کبھی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا ہوتا نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ہم غلط کو صحیح، اس صحیح کو غلط مان کر ایک سراب کی صورت اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنا ہی نقصان کر دیتے ہیں، اور اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ پلٹنے کا راستہ ہی نہیں بچتا۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کر دیا، مگر پھر پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ انہوں نے ساتھ کی بندوق کو بغور دیکھتے کہا، میں آپ سے کیا پوچھا ہوں؟ آپ مجھے صحیح غلط کا فلسفہ سمجھا رہے ہیں بابا سائیں؟ میں نے جو پوچھا ہے آپ نے وہ تو بتایا نہیں، میری بات کو گول کر گئے۔ مومن نے ان کی آنکھوں میں کچھ کھوتے کہا، ایسا سمجھ لو کہ یہ سب وقت قد کرتا تھا، ایسا میں نہ کرتا تو بعد میں پچھتاوا میرا مقدر بنتا۔ تم بھی آنکھیں کھول کے اپنے ارد گرد دیکھو کہ چہروں اور لہجوں کو بننا سیکھو۔ وہ ایسے بات کرتے جیسے کوئی بہت بڑا راز ان کے سینے میں دفن ہو اور وہ چاہ کے بھی مومن کو بتا نہ سکتے ہوں۔ کھل کے کہیے نا بابا سائیں، آخر بات کیا ہے؟ آپ نے اپنے سگے پوتے اور بیٹے کی بیوہ کی جائیداد میں کچھ کیوں نہیں دیا؟ اس میں کیا اچھا؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے نا، ان کے ساتھ ان کا بھی حق۔ محمد تم تب مبشر کی جائیداد اس کے نام مقرر جب وہ بڑا ہو جائے، جب وہ خود سنبھال سکے۔ وہ نظر جھکائے بولے، آواز میں ایک درد تھا، وہ بابی ان کا حصہ، وہ اس حویلی میں حنان کی بیوہ کے حصے سے رہ رہی ہے نا، ہم نے اسے یہ حق دے دیا ہے، یہی بہت ہے۔ سامیہ کے نام پہ ان کا لہجہ طلب ہو گیا تھا، اور تم کیا مجھ سے سوال کرنے آگے؟ جاؤ، تم نے اپنی منمانی کرنی تھی سو کر لی، مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتے مومن کو جانے کا بولے۔ مومن کے جانے کے بعد انہوں نے پھر سے بندوق کو اٹھا کے اسے چھو کے محسوس کرنے لگے۔ یہ ان کو اپنے دوست سے تحفہ ملنے والی وہ واحد چیز ہے جو انہیں بہت عزیز تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب لوگ چودھریوں اور شاہوں کے لازوال دوستی کی مثال دیا کرتے تھے، پھر کسی کی ایسی نظر لگی کہ سب درہم برہم ہو گیا۔ حنان کی موت نے حالات کا روح یکسر موڑ کے رکھ دیا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ شاہوں اور چودھریوں کی دشمنی کے قصے زبان زدام تھے۔ ایک گہرا راز دل میں لیے حیدر شاہ جانے کی سوچ میں گم، سب اچھا ہونے کی امید دل میں لیے بیٹھے تھے، اور یہ دشمنی پتہ نہیں کب تک چلنی تھی۔ ایک معصوم کو تو اس آگ میں جھونک دیا گیا تھا، اور یہ کرنے والا ان کا لاڈلا بیٹا مومن تھا، جو کبھی ایسا نہ تھا جلد بازی میں فیصلے کرنے والا، مگر بائی کی موت نے اسے سر تا پیر بدل دیا تھا۔ وہ نرم دیبا لہجہ اور ہمدردی بڑے احساسات تو کہیں دور جا سوئے تھے۔ اس کے دل میں اب صرف نفرت کی آگ اور دشمنی کا لہو چل رہا تھا، جس کے بجھنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ انتقام کی آگ کے شعلے اس قدر وحشتناک اور شر انگیز ہوتے ہیں کہ کبھی اپنا وجود بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جو لوگ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں وہ بدلہ لینے کے بعد بھی کوئی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ جو انتقام کسی دوسرے کی بربادی ہوتا ہے وہ بھلا کسی کو خوشی کیسے دے سکتا ہے؟ اور انتقام کی آگ میں جلتے انسان اکثر اپنا ہی نقصان کر دیا کرتے ہیں۔ اب مومن شاہ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ سر پہ اوڑھی شال اب سر کر کندھوں پہ ڈل گئی تھی۔ وہ چونکہ کچن میں صفائی کرنے میں مگن گرد و نما سے بے خبر کھڑی تھی جب لمبے سیاہ ریشمی بال کمر پر آبشار کی طرح بکھرے تھے۔ وہ جو پانی پینے آیا تھا کچن کے دروازے پر ٹھٹک کر رکا۔ وہ جو لڑکیوں کو نظر اٹھا کر دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا، آج اسے جانے کون سا جذبہ روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے میں ایسا مصروف ہوا تھا، یہ بھی نہ یاد تھا کہ آیا کس کام سے تھا، پڑی اب اس کا کیا کرنا ہے۔ وہ موٹے ہوئے بڑے سے بڑے جو قائم کی جا چکی تھی، پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ خوف کے سائے چہرے پر لہرائے۔ شال کا ہوش آیا تو جلدی سے کندھوں سے شال کو سر پہ لپیٹا۔ اب وہ خود کو ڈانپ چکی تھی، اس کی آواز سنتے وہ بھی ہوش میں آیا تھا۔ اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے وہ پانی کی بوتل منہ سے لگائے کھڑا تھا۔ پانی پیتے ہوئے کچھ بھی کہے بغیر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ وقار جو کچن کے سامنے سے ہی گزر رہا تھا، ایک لڑکی کو کام کرتے دیکھ رکا اور الٹے 2 قدم پیچھے لیتا کچن کے اندر داخل ہو گیا۔ اور واہ کیا ملازمہ رکھی ہے! حویلی والوں نے، ان لوگوں کی تو قسمت ہی اچھی ہے
کہ ملازمائیں بھی ان کو خوبصورت ملتی ہے، اور ایک ہم ہے کہ وہ کمینگی سے دل پہ ہاتھ رکھ کے قلب کو غلیظ نظر سے دیکھتے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اس طرح دیکھنے پہ قلب کو بہت کچھ برا محسوس ہوا تو اس کا ملازمہ کہنا اسے احساس کمتری میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ حباسے سے کہتا قلب کی طرف بڑھا اور ایک ہی جست میں اس کی کلائی تھام لی۔ چھوڑ مجھے۔ وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، اور اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ ہاں، کلائی پہ گرفت بڑی تھی، وہ درد سے بلبلا اٹھی، دبی دبی سسکیاں اس کے منہ سے نکلی، آنسو پلکوں کی بار توڑ کے گالوں پہ لڑ کے جانے من رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ابھی تک، وہ کمینگی سے کہتا دوسرے ہاتھ سے اس کی گال پہ موجود آنسو صاف کرنے لگا۔ قلب نے چہرہ موڑ لیا، ذلیل انسان، چھوڑو مجھے۔ اس نے ایک بار پھر سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ لو چھوڑ دیا، تم بھی اس حویلی میں ہو اور میں بھی، دیکھتے ہیں کب تک بچ پاؤ گی مجھ سے۔ اس کی کلائی چھوڑتے وہ حواسے سے بولا۔ آزاد ہوتے وہ وہاں سے بھاگتی چلی گئی، مومن کے کمرے میں جا کے جٹ سے دروازہ بند کرتے موڑی اور آنسو آنکھوں سے بے احتیاط نکل کر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ جو ٹاول سے گرے بالوں کو رگڑ رہا تھا، اچانک اس کے اس طرح ڈرے سہمے انداز میں روم کے اندر داخل ہونے پہ سوال کرتا، وہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ مومشا کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا، اس کی اچانک اس انداز میں اب حالت یہ تھی کہ وہ اس کے سینے سے لگی کامڑی چپ کے بھوکا بکا اس کے ڈر سے کامتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار ہاتھ بڑھا کے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر پھر ہاتھ روک لیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کو ہلتے نہ دیکھ وہ پوچھ بیٹھا۔ اس کی آواز سنتے وہ ہوش میں آئی تھی، پھر اچانک نظریں اٹھا کے مومن کو دیکھا۔ اپنی پوزیشن کا خیال آتے ہی وہ فوراً اس سے دور ہوئی۔ بولو، اب کیا گونگی ہو گئی ہو کیا؟ قلب کو نہ بولتا دیکھ اس نے پھر سے پوچھا۔ وہ بتانے لگی تھی، پھر خیال ہے کہیں اس پہ بھی اس سے ہی نہ مار پڑے۔ چپ ہو گئی۔ یہ وہ کیا لگا رکھا ہے؟ بتاؤ، بابی اماں نے مارا ہے یا کسی ملازم نے کچھ کہا ہے؟ مومن کے پوچھنے میں بھی وہ کچھ نہ بولی، بس سسکیاں لے کے روتی تھی۔ اچھا چپ ہو جاؤ، اماں اور بابی سے میں خود بات کر لوں گا، ان میں سے کوئی بھی آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اب رونا دھونا بند کرو۔ وہ جو سمجھ رہا تھا اماں یا بابی نے کچھ کہا ہوگا، اسے تسلی دیتے بولا، جو ابر کے پاس تم، میں کہہ رہا ہوں اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اب کی بار وہ تھوڑے غصے سے بولا، نہ نہیں، میں باہر نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ سسکیاں لوتے بولی، اچھا ٹھیک ہے، نہ جو اب یہ رونا دھونا تو بند کرو۔ مومن کو اس کے رونے سے ساتھ کوفت ہو رہی تھی، اس لیے جھنجھلا کہ اب وہ آنسو صاف کرتے رونے کا شغل ترک کر چکی تھی، مگر ابھی بھی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ وہ سب کے لیے مشت غبار ہی تو تھی، مٹھی بھر ریت جس کی کوئی بکر نہ تھی۔ کسی کی نظروں میں بابا کے گھر چاچا کا ڈر اور مار کیا کم تھا جو ادھر آ کر یہ ظلم۔ رونا تو جیسے اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ بابا کے گھر بھی چاچی کی نفرت کا نشانہ بنتی تھی۔ اسی نفرت اور حسد میں چاچی اس کے باپ اور بھائی کی غیر موجودگی میں گھر کا سارا کام اس معصوم سے کرواتی، باپ کو نہ بتانے کی دھمکی بھی دیتی، اور اگر اس نے باپ یا بھائی کسی کے سامنے زبان کھولی تو مار مار کے حشر بگاڑ دے گی۔ مار کے ڈر سے وہ آج تک کسی کے سامنے نہ بولی تھی۔ ہاں، البتہ اس کے باپ اور بھائی کی موجودگی میں چاچی اسے سے اس قدر پیار سے پیش آتی جیسے اس کی سگی اولاد ہو۔ یہاں آ کے بھی وہ سب کی نظروں میں اپنے لیے نفرت ہی دیکھتی تھی، صرف پڑی ہی تھی، اس سے پیار سے پیش آتی تھی۔ اور مومن، اس کا رویہ تو دھوپ چھاؤں کا تھا، کبھی سخت غصہ اور کبھی نرم۔ پچھلے 9 گھنٹے میں جب سے وہ اس حویلی میں آئی تھی، بلکہ لائی گئی تھی، اس نے یہ سب ہی محسوس کیا تھا۔ بالوں نے نئی ملازمہ رکھ لی ہے کیا؟ مبشر کو چاکلیٹ کھلاتے سمیہ کے ہاتھ رکے باہر کے سوال پہ نہیں تو پھر وہ کون تھی جو کچن میں کام کر رہی تھی؟ گنے لمبے سلکی بال، شفاف خوبصورت معصوم چہرہ، قلب کا صفحہ اس کے نظروں کے سامنے لہرایا۔ پتہ نہیں تم کس کی بات کر رہے ہو؟ حویلی میں تو کوئی، یہ کہتے کچھ یاد آنے پہ وہ رکی۔ ہاں وہ، اچھا وہ تو مومن کی بیوی ہے جو بنی ہو کے آئی ہے۔ چاکلیٹ کا ریپر ڈسٹ بین میں پھینکتے وہ سیدھی ہوئی۔ یہ اتنی چھوٹی معصوم سی لڑکی اس اکڑو کی بیوی؟ لہجے میں مومن کے لیے حسد صاف نظر آ رہا تھا۔ ہاں ہے تو، پر وہ اس کو منہ لگاتا ہی نہیں، جتنی بھی خوبصورت ہے، مگر ہے تو اس کے بھائی کے قاتل کی بہن، اور بنی میں آئی لڑکی کی حیثیت تو صرف ملازمہ جتنی ہوتی ہے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کے سوچ میں جب ایک سامعہ نے پوچھا، کیونکہ وہ بھائی کے ٹھڑک اور کمینے پان سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ نہیں بس ایسے ہی نظر آگے تو پوچھ لے۔ آپ بتائیے، آپ نے عالیہ کے لیے بات کی ان لوگوں سے؟ وقار نے بات بدلتے کہا، ہفتہ بھر ہوا ہے میرے شوہر کی موت کو، اب میں اتنی جلدی کیسے بات کر لوں؟ کسی کی سنتی ہے؟ نہیں عالیہ بھی، تم ذرا اسے سمجھاؤ کہ تھوڑا صبر کر لے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا، تھوڑا اور صحیح۔
اب یہ بھی تو سوچنا کہ اگر مومن دوسری شادی کے لیے نہ مانا اور اس نے پہلی بیوی یعنی اس لڑکی کو اس حویلی کی بہو اپنی بیوی تسلیم کر لیا تو کیونکہ وہ خوبصورت تو ہے ہی، ساتھ کم عمر بھی، اور پھر مرد تو اپنے سے چھوٹی عمر کی بیویوں کے عشق میں مبتلا ہو کے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ وقار نے اسے حقیقت بتائی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، منی میں آئی لڑکی کبھی اس حویلی کو تو وارث دے ہی نہیں سکتی، اس لیے اما سائیں مومن کی اسے شادی ضرور کروائیں گی۔ سامیہ جیسے پرجکین تھی، پھر بھی اگر ایسا نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ وقار اس کی بات پہ مطمئن نہیں تھا، تبھی بولا، ایسا ہی ہوگا اور میں کروا کے رہوں گی۔ اس حویلی کی بہو مومن کی بیوی اور اس حویلی کو وارث دینے والی صرف عالیہ ہی ہوگی۔ سامیہ نے نرم لہجے میں کہا، ایسا ہی ہو جیسا تم کہہ رہی ہو۔ وقار نے بھی اس کی بات بے سہارا ہلا دیا۔ افراسیاب چودھری اس وقت حیدر شاہ کے ڈیرے پہ موجود تھا، جہاں وہ پہلے ہر ساز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کی محبت اور دوستی کی زمانہ مثالیں دیتا نہیں تھکتا تھا۔ ان میں سے کسی کو معلوم تھا کہ کبھی حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، برسوں کی دوستی یوں ختم ہو کر دشمنی میں بدل جائے گی، ان کے بچے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ افراسیاب چودھری جو پہلے بڑے مان خوشی سے حیدر شاہ سے ملنے آتے تھے، نظریں اٹھائے سینہ چوڑا کے، مگر آج ایسا کچھ نہ تھا۔ افراسیاب کی نگاہیں زمین میں گڑی تھی، کندھے ڈلکے ہوئے تھے۔ آج وہ اپنی بیٹی کی خوشی و سلامتی کی بھیک مانگنے آیا تھا۔ وہ نہ دوست بن کے آج آیا تھا اور نہ ہی دشمن، بلکہ وہ تو ایک فقیر بن کے جولی پھیلا کے اس کے کچھ مانگنے آیا تھا۔ اپنے جگری یار کی ٹوٹی پھوٹی حالت دیکھ حیدر شاہ نے اپنا غم بلا کے دوڑ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کا دوست ہی تھا، وہی پرانا جگری یار۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کو قتل کرنے والا دلاب ہی ہے یا کوئی اور، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھا تھا۔ اگر دیکھ بھی لیتا تب بھی اسے یقین تھا اور اب کچھ ایسا نہیں کرے گا۔ حیدر شاہ، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، مگر خدارا میری معصوم بچی کو میرے بیٹے کے گناہوں کی سزا نہ دو۔ کہ باپ نے التجا کی، افراسیاب وہ میری بھی بیٹی ہے، میں بھی نہیں چاہتا اس کے ساتھ کچھ برا ہو۔ وعدہ کرو حیدر، تم میری بچی کا خیال رکھو گے۔ میری بچی نے ماں کا پیار نہیں دیکھا، اب باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنے گھر میں خوش رہے، عزت سے آباد ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے دوست سے عہد کر رہے تھے، میں وعدہ کرتا ہوں افراسیاب، تمہاری بیٹی پہ آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ تم فکر نہ کرنا، مومن بھی بہت جلدی اسے قبول کر لے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں بھائی کی موت کے صدمے اسے اس قدر سخت بنا دیا ہے، ورنہ وہ بہت نرم دل ہے۔ اب افراسیاب کے دل سے بوجھ اتر چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا حیدر شاہ کے سامنے موت بھی کھڑی ہونا، تب بھی وہ اپنے وعدے سے پھرنے والوں میں سے نہیں، وہ وعدہ وفا کرنے والوں میں سے ہیں۔ دیکھیے نا ماں سائیں، اب حنان کا غم تو ہم سب کو ہے، اور یہ کوئی چھوٹا غم تو ہے نہیں۔ ایک پہاڑ تھا جو حنان کی موت کی صورت ہم سب کے سر پہ آن گرا۔ آپ نے اپنے جوان بیٹا کھویا ہے اور میں نے اپنے سر کا سائیں کھو دیا، اور بیوگی کی چادر اولی ابھی ہم اس سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ مومن نے وہ قاتل کی بہن ہمارے سر پہ لا بٹھائی۔ سامیہ نے اما سائیں کے پاؤں دباتے کہا، ہاں وہ لڑکی تو ونی میں آئی ہے نا، میں نے اسے غصے میں مار تو دیا، مگر پھر میرا دل بڑا دکھا، وہ معصوم تو بے قصور تھی نا۔ اما سائیں نے شرمندگی سے کہا، آپ کا بھی قصور نہیں نا، وہ بھی تو اسی کا ہونہار جس نے ہمارے حنان کو مار ڈالا۔ سامیہ نے انہیں نرم برتے دے کہا، پھر بھی وہ تو بے قصور ہے، ہمارے مومن کی بیوی بھی تو ہے۔ مومن کی بیوی ہے، مگر اماں آپ خود سوچیے، خاندان کو وارث تو ونی عورت نہیں دے گی نا۔ وہ مومن کی بیوی ہے، اس حویلی کی بہو ہے، مگر ہے تو ونی۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، بھلا قاتل کی بہن کیسے ہمارے مومن کو وارث دے سکتی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم مومن کی شادی کسی اچھی لڑکی سے، پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی سے کروا دیتے ہیں۔ اچھا سوچتی ہوں میں اس بارے میں، ابھی تو مناسب نہیں لگتا، مگر میں کروں گی بات مومن اور شاہ سائیں سے۔ لوہا گرم دیکھ سامیہ نے چوٹ لگا دی تھی، وہ اپنی بات اما سائیں تک پہنچا چکی تھی۔ اب بس ایک کام رہتا تھا، عالیہ کا نام ان کے سامنے رکھنا تھا، پھر بس ہو گیا کام۔ چھوٹے سائیں، ہم نے پورا علاقہ چھان مارا اور آس پاس کے علاقوں میں بھی اچھی طرح دیکھ لیا، مگر دلاب کا کہیں کچھ اتا پتہ نہیں، اور ان کے گھر والوں پہ بھی ہم نظر رکھ رہے ہیں، ادھر ادھر بھی نہیں گیا وہ۔ مومن اپنے عزیز انداز میں کالے شلوار قمیض کے ساتھ کندھوں پہ شال ڈالے، ماتھے پہ تیوریاں چڑھائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، سامنے کھڑے اپنے آدمی کی بات سن رہا تھا۔ اس کے مکمل ہوتے مومن غصے سے اٹھا، مرتب کھڑے اپنے آدمی کے قریب آیا، تم کہہ رہی ہو وہ تمہیں کہیں نہیں ملا، وہ گیا کہاں ہے؟ زمین نکل گئی، آسمان کھا گیا، اسے بتاؤ۔ اس کی ہدایت سن کے سب کے سب سر چڑھ چکے تھے، سر جھک گئے تھے۔ مجھے جلد سے جلد دلاب چاہیے، ورنہ تم سب کی ہے نہیں۔ تم سب کس کام کے لیے ہو؟ جب ایک آدمی کو ہی ڈھونڈ نہیں سکتے تو؟ یہ کہتے وہ اپنی بلیک مسجد کی طرف بڑھا اور زان سے اسے بگا کر لے گیا۔
اور کسی کو بھی اپنے پیچھے نہ آنے کی تاکید کرنا وہ نہیں بھولا۔ حویلی پہنچتے گاڑی سے اترتے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اتر آیا تھا۔ شدید غصے میں وہ خود پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ داڑ کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ جو کمرے میں کھڑکیوں کے پردے برابر کر تھے، اس کے اچانک آنے والے طوفان پر پلٹی۔ وہ غضبناک تیوری اس کے جانب بڑھا، وہ خود میں سمٹی۔ پل پر تڑپو گے تو میں اس درد سے روشناس کرواؤں گا جو میں اپنے بھائی کو کھونے پہ محسوس کر رہا ہوں۔ تم تڑپو گی، رو گی، مگر میں رحم نہیں کروں گا۔ کسی کو کھونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے یہ میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گا۔ اس کے بالوں کو مٹھی سے جگڑ اس کا چہرہ اوپر کرتا وحشت زدہ آنکھیں اس کی جیل سی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ ڈری سہمی معصوم لڑکی شاہ کی گرم سانسیں اپنے چہرے محسوس کر سکتی تھی۔ بالوں پہ مضبوط گرفت کے باعث اس کی گردن اکڑ گئی تھی، جس میں درد کی ٹیسیں اٹھ اسے دبی دبی سسکیاں لینے پہ مجبور کر رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، تمہاری آواز نہ آئے مجھے۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوتے وہ کرایا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ تو ہر جذبے سے عاری باز اس لڑکی کو تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ظالم نہیں تھا مگر بن گیا تھا۔ اس نے دھکا دیتا وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ میز کا کنارہ ماتھے پہ لگنے سے ماتھے سے پھوٹے خون کو ہاتھ رکھے روکنے کی کوشش کرتے اپنی قسمت پہ آنسو بہا رہی تھی۔ درد اس کی شدت سے اس نے آنکھیں میچ لی تھی۔ نہ بابا کو پکار سکتی تھی، نہ بھائی کو۔ بھائی کے ہاتھ وہ آج اس حال کو پہنچی تھی۔ پیدا ہوتے اماں اللہ کو پیاری ہوگی، باپ نے پالا، بھائی نے لاڈ اٹھائے۔ چچی کے ظلم کا نشانہ وہ بنتی تھی۔ اس نے سکون کا لمحہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے رحم انسان اس کی یہ حالت کر کے خود اس سڑکوں کی خاک چھانے نکل پڑا تھا۔ میں یہ قدم اٹھا تو لیا تھا اس نے، مگر پھر اسے احساس ہوتا کہ یہ کیا کر دیا۔ آخر وہ اس قدر ظالم کیوں بن گیا؟ بھائی کی محبت میں یا پھر سینے میں جلتی انتقام کی آگ کی وجہ سے جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی؟ یہ سب اس کے لیے پچھتاوا، شرمندگی لانے والی تھی۔ اماں سائیں کی طبیعت بھی کافی دنوں سے خراب رہنے لگی تھی۔ اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ان کے منہ سے خون تک آنے لگا تھا۔ یہ بات وہ سب سے چھپا رہی تھی کہ بلا وجہ شوہر اور بیٹی کو پریشان کرنا وہ تو پہلے ہی ہلکان ہو رہے ہیں۔ اماں سائیں کیا ہوا ہے آپ کو؟ پری نے ان کو سنگ پہ جھک دیکھ پوچھا۔ کیونکہ سب ان کو اماں سائیں کہتے تھے تو گھر کے ملازمہ بھی ان کو ہی اسی نام سے بلاتے تھے، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے۔ کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس۔ وہ ایسے اچھلی تھی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اچھا، پری جو وہاں جانے لگی تھی پانی کا رنگ دیکھ کے رکی۔ اماں سائیں، وہ بے یقینی سے ان کو دیکھتے بولے، آپ کو خون کی الٹی آ رہی ہو؟ آپ نے کہا کچھ نہیں۔ وہ اس طرح فکر مند ہوتے بولی جس طرح ایک بہت ہی پیار کرنے والی بیٹی ماں کو، اور اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اماں سائیں ملازموں کو بھی اپنی اولاد کی طرح رکھتی تھی۔ ایک پری، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تو کسی کو نہیں بتائے گی، نہ ہی چھوٹے سائیں اور نہ ہی بڑے شاہ کو۔ پری کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ منت بھرے انداز میں بولی، اماں سائیں آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ آپ میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑیں، نہ آپ حکم کریں مجھے اور آپ سائیں کو بتائیے، اس طرح تو آپ کی طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی۔ پری نے ان کے بندے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تھوڑی ہی طبیعت خراب، اب اتنی بھی نہیں، دوائی لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ انہوں نے پری کو تسلی دی جو کہ کارآمد ثابت ہوئی۔ جیسے آپ کی مرضی اماں سائیں۔ اچھا، مجھے اجازت دیں، میں کل بیوی کو دیکھاؤں، پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں گی۔ چھوٹے سائیں نے بولا تھا جب وہ گھر پر نہ ہوں تو ان کا خیال رکھا کر دوں۔ پری نے یہ کہتے ان سے اجازت مانگی، جاؤ اور میرے پاس بھی لے آنا، میں نے بھی اس معصوم بچی پر بڑا ظلم کر دیا، بیچاری کو بے قصور ہوتے مارا، اور میں بھی کیا کرتی؟ بیٹے کے غم نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کر دی تھی۔ وہ رنجیدہ ہوتی بولی۔ پری نے جو ہی دروازہ کھلا، سامنے بے جان وجود کو فرش پر پڑے دیکھ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ ماتھے سے بہتا خون فرش پہ ایک لکیر کی صورت قالین میں جذب ہو رہا تھا۔ چہرہ جیسے لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا، ہونٹ بھی نیلے پڑ چکے تھے۔ پتہ نہیں وہ کب سے اس حالت میں پڑی تھی۔ پری کی تو ہمت نہ ہوئی اس کے قریب جانے کی۔ اس نے نیچے کی جانب دوڑ لگا دی۔ دو سیڑھیاں پھلانگتی وہ حویلی سے باہر کھڑے شرفو کے پاس تھامتی کامتی پہنچی۔ سانس بھی بھاگنے کی وجہ سے پھول چکا تھا، پاؤں میں جوتیاں بھی نہ تھیں، اور چہرے کی اڑی رنگت دیکھ ایک لمحے کو تو شرفو نے بھی دل پر ہاتھ رکھا۔ پری ہے تو ہے نا؟ کیا ہو گیا ہے تجھے جو اس طرح بھاگے چلی آئی، وہ بھی اس حلیے میں؟ اماں سائیں تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے پری کی اڑی رنگت دیکھ پوچھا۔ وہ شرفو چھوٹی بی بی، اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، بول بھی صحیح، کیا ہوا؟ چھوٹی بی بی کو شرفو نے سوال کیا۔ وہ ان کے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے، وہ اپنے کمرے میں پڑی ہے اور مجھے لگتا ہے ان کو سانس بھی نہیں آ رہا۔ اللہ نہ کرے، مجھے لگتا ہے کہ وہ مر
پڑی کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اچھے الفاظ منہ سے نکال، کیوں مایوسی کی اور ڈرانے والی باتیں کر ہی ہے تو؟ شرفو نے اس کی بات کاٹتے کہا، تو جلدی سے چھوٹے سائیں کو فون لگا، جلدی کر نہا، میں کرتا ہوں فون۔ وہ جیب سے فون نکالتے بولا، بیل تو جا رہی تھی مگر سائیں فون نہیں اٹھا رہے۔ اب کاٹ دیا۔ شرفو نے موبائل کی اسکرین کو تکتے کہا، شرفو تو بار بار کال کر کیا پتہ اٹھانے، بس تو کال کر۔ وہ اپنی ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے بولی۔ مومن جو سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا، بار بار آنے والی شرفو کی کال پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اب اس کو کیا موت پڑی ہے، کیوں بار بار کال کر رہا ہے، کہیں سکون بھی نہیں لینے دیتے۔ یہ کہتے اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں بول شرفو، کیا مصیبت آ گئی؟ تجھ سے صبر نہیں ہو رہا؟ وہ غصے سے بولنے لگا، مگر دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس کے چہرے پر غصے کے بجائے پریشانی نظر آ رہی تھی۔ ماتھے پہ پڑے بال ڈھیلے ہوئے، سگریٹ کا آدھا حصہ پھینکتے فون بند کرتے وہ فوراً گاڑی میں بیٹھا اور جتنی اسپیڈ سے چلا سکتا تھا اتنا تیزی سے حویلی کی جانب چلا۔ وہ خود کو کوستا تھا، آخر اس کی وجہ سے ہی تو یہ سب ہوا تھا۔ وہ نہ کرتا غصہ، قلب کو نہ ڈراتا اور دھکا نہ دیتا تو اس کی یہ حالت بھی نہ ہوتی۔ آخر وہ اتنا بھیس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے قصور تھی، اس کا تو کوئی جرم نہ تھا، پھر اس سے ہی کیوں سزا دے رہا ہوں میں؟ اب بس ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے، پھر اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا میں، اینٹ ایک خروچ تک نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بعد نے جرم کیا تو سزا بھی اسے ہی دوں گا۔ مومن نے خود سے عہد کیا۔ قلب کا سنتے پتہ نہیں کہ اس کے دل کی بہت تکلیف پہنچی تھی، ایسے جیسے کسی نے چیر کے اس کے دل میں کھونپ دیا ہو۔ اسی سوچ میں حویلی کے پورچ میں گاڑی روکتے ہوئے جھٹکے سے باہر نکلا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ راستے میں بڑی بھی اس کے پیچھے باغی کمرے میں پہنچتے سامنے کا منظر اسے اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ جسم سے جان کیسے نکلتی ہے یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ وہ تو خود اپنی کیفیت سے انجان تھا، وہ تو بس اس لڑکی کو تکلیف دینا چاہتا تھا، پھر اس کا دل کیوں کٹ رہا تھا؟ مومن نے لپک کر اس کے پاس بیٹھتے اسے اپنی باہوں میں بڑا۔ قلب کے بے جان بازو جھولنے لگے تھے، ایسے ہی اسے باہوں میں بڑے۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ سامیان نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگے کہ ایک بنی کی اتنی پرواہ۔ شرفو گاڑی نکالو، ہمیں ابھی ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ قلب کو باہوں میں بڑے ہی دور کھڑے شرفو سے بولا۔ شرفو کی گاڑی نکالتے ہی اس نے بیک سیٹ پر قلب کو لٹایا، پھر خود بھی بیٹھا اور قلب کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ گاڑی ہاسپٹل کی جانب تیزی سے رواں دواں تھی۔ مومن کی نظر قلب کے معصوم چہرے کی طرف تھی۔ پلیز تم آنکھیں کھولو، پلیز آنکھیں کھولو۔ مومن اس کا چہرہ تھپتھپاتے دیوانے پن سے کہہ رہا تھا۔ شرفو گاڑی تیز چلاؤ۔ ہاسپٹل میں پہنچتے اس نے قلب کو پھر سے باہوں میں بڑھا تھا اور اسے لیے اندر بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کو دیکھیے کہ آنکھیں نہیں کھول رہی، پلیز آپ اس کو دیکھیے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے قراری سے کہتا۔ ڈاکٹر کو کوئی دیوانہ ہی لگا تھا۔ دیکھیے شاہ صاحب، آپ حوصلہ رکھیں، ہم ابھی آپ کی مسز کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔ ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے، ماتھے کی بینڈیج بھی کر دی اور یہ ساری کارروائی بے چینی سے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر، کیا بات ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ ڈاکٹر کے قریب آتے ہی مومن نے بے چینی سے پوچھا، جی سب ٹھیک ہے، چوٹ تو گہری نہیں تھی، ہم نے بینڈیج کر دی ہے، مگر مجھے لگتا ہے وہ مینٹل سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ آپ نے اچھا کیا، انہیں وقت پر لے دوائیں لکھ دی ہیں، آپ انہیں وہ کھلائیے اور کسی بھی طرح کے سٹریس سے دور رکھیے۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز سے اس کو ہدایت کی، پھر قلب کو لکھا حویلی آگے۔ قلب کو نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا، اسی وجہ سے وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ مومن اس کے پاس بیٹھا، بس اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا، کتنا معصوم پاکیزہ چہرہ ہے اور میں اسے تکلیف دیتا رہا میری وجہ سے۔ ان جیسی آنکھوں میں آنسوئے قلب کی آنکھوں کو انگلیوں سے چھوتے وہ خود سے بول رہا تھا۔ وہ نیند میں تھی جب گردن پہ ٹھنڈی نوکدار چیز کے دباؤ کی وجہ سے ان کی آنکھ کھلی۔ اماں سائیں نیند کی دوائی لے کے سوتی تھی، جس وجہ سے آنے والے کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ شاید وہ پہلے سے یہ بات جانتا تھا، تبھی اس نے اسی لیے رات کے اس پہر کا انتخاب کیا تھا۔ بغیر چون چرا کیے سارے پیپرز میرے حوالے کر دو اور ان پر سائن بھی کر دو، ورنہ تم جانتے ہو بوڑھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بیٹا تو تم کھو چکے ہو، تمہارا بس ایک ہی سہارا باقی ہے جسے تم ہرگز کھونا نہیں چاہو گے، اور تمہارا پوتا وہ بھی تو تمہیں بہت عزیز ہے۔ آخری نشانی جو ہے وہ تمہاری بیٹی کی، یقیناً تم اسے بھی نہیں کھونا چاہو گے۔
آنے والا ہنوز ان کی گردن پہ چاقو رکھے بول رہا تھا۔ حیدر شاہ نے بھی اس کی بات مانتے سارے پیپر اس کے حوالے کیے۔ وہ جو کاغذ اس کے حوالے کیا گیا اس پہ بھی سائن کر کے کاغذ اس کو تھما دیا۔ آنے والے نے ایک طنزیہ مسکراہٹ پاس کی اور جیسے چپ چاپ آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ حیدر شاہ پیچھے اپنا سر تھام کے رہ گئے۔ مت مارو چاچی مجھے، مت مارو، میں سارا کام کر دوں گی۔ وہ نیند میں بھی بے چینی سے بول رہی تھی۔ مومن جس کے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی، قلب کی آواز پہ اس کی آنکھیں جڑ سے کھلی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ دیکھو ادھر کوئی نہیں، آج تمہیں کوئی نہیں مارے گا، کوئی تم سے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا۔ مومن نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ قلب نے بوجھل آنکھیں کھولی اور وہ چچی کے پاس نہیں تھی، مگر اپنے اتنا باس موجود شخص کو دیکھ بہت سے کانپتے۔ پلیز پلیز مجھے مت ماریے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اس سے دور ہوتے بولی۔ مومن نے ضبط سے آنکھیں باندھ کے پھر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ لو پانی پی لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، پکا کچھ نہیں بولیں گے نا؟ گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں اگر تم میری بات مانو گی تو کچھ نہیں بولوں گا، اور اگر نہ مانی تو پھر تم جانتی ہو میں کیا کروں گا، اسے اپنے قریب کرتے وہ بولا۔ ہاں میں مانوں گی، کسی معصوم بچی کی طرح وہ بولی۔ چلو اب آنکھیں باندھ کر اور سونے کی کوشش کرو۔ مومن نے اسے سینے سے لگاتے اس کا سر تھپ تھپاتے کہا۔ وہ آنکھیں باندھ کرتے اس کا حکم مان گئی۔ مومن بے خود اس کے شفاف چہرے کو دیکھ کر جس پر اب سکون تھا۔ پہلے بھی یہ بیچاری پتہ نہیں کیا کیا برداشت کرتی رہی، اور پھر میں نے بھی اس کو یہاں لا کر اتنے ظلم کے، مگر اب نہیں، کسی اور کے جرم کی سزا میں اسے نہیں دوں گا، اور نہ ہی کسی اور کو دینے دوں گا۔ یہ سوچتے اس نے قلب کو خود میں ایسے بھیجا، اس کے دل میں ایک سکون سا اترا جیسے بہت قیمتی شے اس کو مل گئی ہو۔ پھر وہ بھی آنکھیں موند گیا۔ پڑی تم کس کا کھانا لے کے جا رہی ہو، اور یہ مومن نیچے کیوں نہیں آیا کھانا کھانے؟ اماں سائی نے برتنوں میں کھانا سجاتے پڑے سے پوچھا۔ اماں سائی وہ رات قلب بی بی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی تو چھوٹے سائی انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ ابھی بھی انہوں نے کہا کہ ان اور قلب بی بی کا کھانا اوپر لے جاؤں۔ پری نے چیز سجاتے کہا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں، میں جا کے دیکھ لیتی بچی کو، تم بھی نہ حد کرتی ہو۔ پری تمہاری ماں سکینہ تو اتنی لاپرواہ کبھی بھی نہیں رہی جتنی تم ہو۔ اماں سائی نے پری کو سنا ڈالی۔ پہلے اپنے اداؤں معصومیت سے مومن کو پھانس دیا اس ٹائر نے، اب آپ بھی اس کے آگے بچھو جائیں گی اماں سائی؟ سامیہ کے لفظوں میں قلب کے لیے جھلک زندہ رات وہاں موجود سب لوگوں نے محسوس کی تھی۔ وہ معصوم کیوں اتنے ظلم برداشت کرے، اس کا کیا قصور ہے؟ ہر اماں سائی کی آنکھوں میں اس کا معصوم چہرہ گما ہوگی، وہ معصوم بے گناہ اور بچی، مگر آپ سب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہے تو وہ بھی ایک قاتل کی بہن، اور منی پیر کے عنایتے کیوں؟ پلیٹ میں چمچ پٹاتے وہ زور سے بولی۔ کیا طریقہ ہے، یہ ثابت نہیں ہوا کہ اس کا بھائی قاتل ہے؟ چلو ہم مان لیتے ہیں اس کے بھائی نے ہی قتل کیا ہے، مگر اس معصوم کا اس سب میں کیا قصور؟ وہ تو ان سب باتوں میں تھی ہی نہیں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ وہ اس گھر میں اپنے بھائی کے ان گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے جو اس نے کیے بھی نہیں؟ اور رہی بات مومن کی، تو قلب اس کی بیوی ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، تم اس پہ بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ حیدر شاہ تھوڑا آنکھیں اپنے ساتھ انداز میں سمیہ کو گھورتے ہوئے بولے۔ جا رہی ہوں میں اپنے کمرے میں، میری تو کسی کو پرواہ ہی نہیں، آپ سب کرے آرام سے ناشتہ، بس تھوڑا سا سوپ پی لو، اگر کچھ کھاؤ گی نہیں پیو گی نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ مومن بنے سوپ پلاتے پیار سے اسے سمجھایا۔ مجھے نہیں پسند، یہ اس کا ٹیسٹ ہی نہیں اچھا لگتا۔ وہ ہنسی ہوئی۔ میں بول رہا ہوں نا جلدی سے پی لو، نہیں تو میں نے پھر غصہ کرنا ہے، اور تم نے ابھی دوائیاں بھی تو کھانی ہیں۔ چہرے پہ حق کی طاری کرتے مومن بولا تو وہ جلدی جلدی مومن کے ہاتھوں سے سوپ پینے لگی۔ مومن کو ٹیبلٹ اپنی طرف بہاتا دیکھ قلب کا منہ بن گیا۔ بوڑھے بوڑھے منہ بناتے وہ کبھی مومن کے چہرے کو دیکھتی تو کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹیبلٹس کو۔ مومن نے ہنسی دباتے دودھ اور ٹیبلٹ اس کی طرف بڑھائی۔ قلب نے منہ بسوڑے، مگر پھر مومن کی گھوریاں دیکھتے ہوئے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ شاباش، اب تم آرام کرو، میں چاہتا ہوں کام سے پڑی تمہارے پاس ہوگی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اسے کہنا، اور کمرے سے باہر مت جانا۔ مومن اسے ہدایت کرتا چلا گیا۔ ہاں بولو، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ پیپرز بڈھے کے سائن کروا کے دے تو دیے تھے تمہیں؟ وہ بڈھا ہمارے سور سے بھی زیادہ ہوشیار نکلا، اس نے تو جائیداد پہلے ہی جائیداد نام کر لی کسی کہ ہمارے ہاتھ ایک ڈیلا نہیں آنا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بول رہا تھا جس نے سب کچھ داؤ پہ لگا کر بھی بازی ہار دی ہو۔ کس کے نام ہے ساری جائیداد اور حویلی؟ ساری جائیداد تو مومن شاہ کے نام کر دی حیدر شاہ نے، مگر وہ حویلی اس کل کی لڑکی کے نام کر دی۔
وہ اس خبر سے لڑکڑ آہر ایسا کیسے ہو سکتا کہ ان لوگوں کو محروم رکھ کر کسی غیر کے نام؟ تو اب کیا کرنے کا ارادہ تمہارا؟ جو بھی کرو مجھے بس ساری جائیداد چاہیے۔ سامیہ تم ہوش سے کام لو، ہم لوگ بہت جلدی ان لوگوں سے سب چھین لیں گے۔ پہلے تو ہمیں اس لڑکی پہ فوکس کرنا ہوگا، اس کو ڈرا دھمکا کے حویلی اپنے نام کرنی ہوگی، اور سب سے اہم کام تمہیں مومن کی شادی عالیہ سے جلد از جلد کروانی ہوگی، کیونکہ وہ لڑکی اگر مومن کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوگی تو سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ سن رہی ہو نا میں کیا بول رہا ہوں؟ اس کا جواب نہ پا کے وقار نے اسے پکارا۔ ہاں ہاں میں سن رہی ہوں، بس تم دیکھ جاؤ میں کرتی کیا ہوں۔ عالیہ اس گھر کی بہو مومن کی بیوی ہی بنے گی، اور اس لڑکی کو خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے اپنا شوہر تو کھو دیا، مگر یہ حویلی اور جائیداد کسی قیمت پہ نہیں کھو سکتی۔ سامیہ کا حاضر دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا، وہ کسی نتیجے پہ پہنچ چکی تھی۔ اسے پتہ تھا اب کیا کرنا ہے جس سے اس کا نام بھی نہ آئے اور سارا معاملہ بھی حل ہو جائے۔ کہاں جا رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ اماں سائیں کو سینہ چڑھتے دیکھ حیدر شاہ نے پوچھا۔ اپنی چھوٹی بہو سے ملنے جا رہی ہوں، آپ بھی آ جائیے، ساتھ چلتے ہیں۔ انہوں نے بتانے کے ساتھ ساتھ حیدر شاہ کو بھی ساتھ آنے کی دعوت دے ڈالی۔ آج ان کے لہجے اور لفظوں میں قلب کے لیے وہ زہر نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا، آج اس نفرت کی جگہ حیدر شاہ کا محبت نظر آئی تھی۔ چلیے جو ہماری بیگم صاحب کا حکم وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ قلب نے ان دونوں کو دیکھ فوراً سلام کیا۔ جیتی رہو ہماری بچی اماں سائیں۔ حیدر شاہ نے اس کے سر پہ ہاتھ آ کے دعائیں دی۔ قلب تو حیران سے کھڑی تھی کہ آخر یہ کایا پلٹ کیسے کی؟ پہلے مومن، اب یہ۔ اسے لگا اس کے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں، اب کوئی ظلم نہیں، کوئی آنسو نہیں ہوگا اس کی آنکھ میں۔ مگر ایسا کب ہوا کہ خوشی کا موسم ٹھہر جائے؟ غم سے کہاں برداشت ہوتا ہے خوشیوں کے ڈیرے جما لینا؟ خوشیوں کو نگل کر غم کہیں نہ کہیں سے اپنی جگہ بنا ہی لیتے ہیں۔ ایک ہی موسم سے تو انسان اکتا جاتا ہے، اسی طرح خوشی اور غم بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے اس دن تمہیں بہت مارا، آخر میں بھی کیا کرتی؟ جوان بیٹی کی غم نے میرے سوچنے سمجھ کی صلاحیت سے سلب کر لی تھی، مجھے کچھ پتہ نہ چلا آخر میں کیا کر رہی ہوں۔ یاد ہے تو صرف یہ کہ تم میرے بیٹے کے قاتل کی بہن ہو۔ یہ تو سوچ ہی نہیں رہی تھی، تم بھی انسان ہو، تمہارا اس حساب میں کیا قصور؟ اور میرے مومن کی دلہن ہو تم۔ مگر اب میں اپنے رویے پہ شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اماں سائیں نے قلب کے سامنے اپنے برے کامتے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں جی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بڑی ہیں، مجھ سے آپ کی تو کوئی غلطی نہیں، آپ نے جذباتی میں آ کر کہا جو بھی کہا۔ آپ میری بڑی ہیں، پلیز ایسا نہ کرے۔ قلب میں ان کے جڑے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا، آج سے تم ہماری بیٹی ہو، اللہ نے تمہاری صورت ہمیں بیٹی دی۔ حیدر شاہ نے آج افراسیاب چودھری سے کیا وعدہ قلب کو بیٹی بنا کر پورا کر دیا تھا۔ قلب کے لیے بھی یہ خوشی کی بات تھی، کیونکہ اماں سائیں کی صورت میں اسے ماں ملنے والی تھی۔ ماں کا وہ پیار جس کے لیے وہ بچپن سے تڑپی تھی، وہ اماں سائیں سے اسے ملنے والا تھا۔ رابعہ ایک عورت تم سے ملنے آئی ہے۔ میں نے اس نے کتنا کہا مگر کہہ دیا تم سے مل کے ہی جائے گی۔ ذرا مجھے بھی بتاؤ کون ہے وہ؟ رخشندہ بیگم تو نہ جانے کیا سمجھی تھی۔ رابعہ کو اٹھاتے وہ بولی، اماں اب مجھے کیا پتا کون ہے، آپ خود پوچھ لو نا اس سے، رابعہ نے تقریباً چیڑتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ خود کسی لڑکی کو نہیں جانتا تھا۔ اگر تمہارے کسی لڑکی کے ساتھ چکر بکر ہے تو سب ختم کر دو، میں بتا رہی ہوں تمہیں، میں ایسا کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ تمہاری شادی صرف میری بانجی سے ہوگی۔ دیکھو اماں یہ میری جڑے ہاتھ تیرے سامنے، میرا کوئی چکر نہیں، میں نہیں جانتا کون ہے کیوں آئے ہیں، بس کر دے اب۔ رابعہ نے پاؤں میں جوتے پہنتے بزاری سے کہا، جی آپ کون؟ سامنے نقاب پوش اور جو دیکھ رابعہ نے پوچھا، تو آپ ہے رابعہ چودھری؟ جی میں ہی ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ رابعہ نے اسے خود کو تکتا دیکھ پوچھا کہ عجیب پاگل عورت ہے، جب پتہ ہے کہ میں ہی رابعہ ہوں تو کیوں بار بار پوچھی ہے؟ یہ میرا نمبر ہے، آپ کو یہ جانا ضروری نہیں کہ میں کون ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ بس یوں سمجھیے آپ کی ہمدرد ہوں، اگر آپ کو قلب چاہیے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھماتی وہ چل دی، بنا اس کی بات کا جواب دیے، جبکہ رابعہ اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو ہی دیکھتا تھا اور دماغ میں بس ایک ہی نام گونجنے کا، قلب۔ مومن سائیں آپ نے بلا؟ قلب جو سامیہ کے کہنے پہ کہ مومن نے اسے بلایا ہے، اس کمرے میں آئی دروازے کے بند ہونے پہ خوف سے اچھلی اور رہی سے حکت سے سامنے کھڑے شخص نے بری کر دی۔ اس کی شکل دیکھ ہی وہ خوفزدہ ہوگی، گھبراؤ نہیں، میں نے ہی بلوایا تھا تمہیں، ایسا معصوم و شفاف چہرہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ خباثت سے کہتا قدم اس کی طرف اٹھا رہا تھا، دور ہو مجھ سے، اللہ کا واسطہ مجھ سے دور ہو۔ وہ پیچھے کی جانب اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اس کے سامنے گر گڑائی۔
تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں لڑکی، کیا یہ بہتر نہیں کہ تم بھی خود کو ہلکا نہ کرو؟ ویسے بھی تم نے آ ہی جانا ہے میری باہوں میں، وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا، جھک اسے بازو سے پکڑ اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ماشاءاللہ کیا حسن ہے، مگر وہ کیا ہے نا، تمہارے صرف نام کے شوہر نے اس حسن کا حراج دینا نہیں، میں ہی دے دیتا ہوں، وہ کمینگی سے کہتے اس کی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسنے لگا۔ مومن سائیں تمہیں نہیں چھوڑیں گے، میں سب کو تمہاری حقیقت بتاؤں گی، ذلیل کمینے دور ہو مجھ سے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی درندے کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے بولے، شوق سے بتانا، اگر کوئی یقین کرے تو۔ یہ کہتے وہ اس کا دوپٹہ اتار کے پرے پھینک چکا تھا، وہ غلیظ نظریں اس پہ گاڑے جھکنے لگا۔ کمینے ذلیل انسان، دور ہو مجھ سے۔ اس کے بازو میں دانت کاٹے وہ وقار سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ وقار درد سے بلبلایا، ایک لمحے کے لیے اس کی گرفت قلب بکام ہوئی تو وہ اس سے دور بھاگ کے دروازہ کھولے باہر کی طرف بھاگی۔ اس نے بھی وہاں سے بھاگنے کی۔ مومن جو اپنے کمرے کی کھڑکیاں کھولے نیچے جھانک رہا تھا، اس کی نظر باہر کی طرف جاتے وقار پر پڑی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقار جلدی میں ہے اور وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہو، جیسے کسی سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی لمحے روتے کامتے قلب کمرے میں وہ آتے ہی دروازہ بند کر لے۔ مومن فوراً اس کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہے، بتاؤ مجھے، مومن نے اسے بٹھاتے پوچھا۔ وہ بتاؤ مجھے، وہ کیا، تم ڈرو نہیں، مجھے بتاؤ کس نے کچھ۔ مومن کچھ کہنے والا تھا کہ اس کی نظر قلب کے کندھے سے پھٹی قمیض پر پڑی تو اس کا خون کھول اٹھا اور باقی الفاظ اس کے منہ میں رہ کے اس کے دماغ کی رگیں تان گئی۔ وقار، تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، تم اتنے گھٹیا نکلو گی کہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ خیر، قلب کو چھونے کی قیمت تو تمہیں چکانی پڑے گی۔ یہ سوچتے وہ جانے ہی لگا تو قلب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تم ڈرو نہیں، اب کوئی نہیں آئے گا، میں ابھی واپس آ رہا ہوں، بس تمہارے پاک جسم کو چھونے والے کے ہاتھوں کو توڑ کر۔ نہیں، وہ بہت گندے ہیں، میں نے بولا بھی کہ میں مومن سائیں کو بولوں گی، وہ آپ کو ماریں گے، مگر وہ کہتے ہیں آپ انہیں نہیں ماریں گے۔ قلب نے سو کرتے اسے ساری بات بتائی، اپنا نام قلب کے منہ سے سن کے مومن کے ہونٹوں پہ مسکان آئی۔ صاف کر، اب ایک بھی آنسو تمہاری آنکھ میں نہ آئے، نہیں تو اس کی بجائے میں نے تمہاری پٹائی کر دینی ہے۔ میں جا رہا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے، تم کمرے سے باہر نہ جانا۔ مومن کو ہدایت کر کمرے سے نکل کے، ہاں بس اماں سائیں کے کانوں میں تو میں نے عالیہ مومن کی شادی کی بات ڈال دی ہے۔ مومن سامیہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے اس کے کمرے سے آنے والی آواز پر ٹھٹک کر رکا، کیونکہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے صاف آواز باہر آ رہی تھی۔ شاید سامیہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ ہاں بس وقار بھی قلب کو ڈرا دھمکا کے حویلی ہمارے نام کروا لے گا، اور پھر تم مومن کی جائیداد اپنے نام کروانا، پھر ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، ہم نے جو چاہا وہ ہمارا ہوگا۔ پھر وہ بوڑھا، اسے تو میں نے پہلے ہی ڈرا رکھا ہے، اس بڑھیا کا بھی اچھا انتظام کیا ہے۔ اچھا فون رکھتی ہوں، ایک تو ان کے پوتے کو میں بڑی مشکل سے سنبھال رہی ہوں، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی۔ اس کے لہجے میں اپنے ہی بیٹے کے لیے نفرت تھی۔ وہ کیسی بیوی تھی کہ جسے شوہر کی موت سے فرق نہ پڑا تھا، وہ کیسی ماں تھی کہ اس پہ اپنا ہی لہتے جگر بوجھ تھا جس سے وہ جان چھڑوانے کے چکر میں تھی۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ مومن کو لگا یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا، اس کے لیے اپنے پیر پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامیہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی اور کے منہ سے سنتا تو کبھی اس پہ یقین نہ کرتا، مگر یہ حقیقت تھی جو وہ اپنے کانوں سے سب سن چکا تھا۔ خدا نے حقیقت اس پر واضح کر دی، وہ کسی بے گناہ کو اس گناہ کی سزا دے چکا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس نے دروازے کا سہارا لینے کے لیے پکڑا تو کھلتا چلا گیا۔ سامیہ ایک دم پلٹی، اس کے چہرے کی ہوائیں اڑ گئی تھی۔ مومن کو کمرے میں دیکھ کر اسے لگا سب ختم ہو گیا۔ مومن نے سب سن لیا۔ سوری بھابھی، وہ میں مبشر کو لینے آیا تھا، آپ ہر وقت اکیلے اس کو سنبھالے رہتی ہیں، میں نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے لے آؤں۔ مومن نے سامیہ کے چہرے کے اڑی ہوائیں دیکھتے کہا، ہاں بہت تنگ کرتا ہے یہ مجھے، اور تمہاری بیوی کو اس لیے نہیں دیتی ہوں کہ کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے۔ سامیہ نے بات بدلی، اور کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، اسے پکڑا دیا کرے، ویسے کون تھا اسے حویلی کے کام کرنے ہوتے ہیں، ایک بچہ تو سنبھال ہی لے گی، آپ رہنے دیں، میں آج اسے کہتا ہوں مبشر کو وہی دیکھا کرے گی، آپ کی تو مجھے طبیعت ہی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مومن کی فکر مندی سے کہنے پہ عالیہ نے اپنا ماتھا چھوا، شاید اتنی سردی میں بھی پسینے کی بوندیں تھی، ہاں وہ تھوڑا سا سر میں درد تھا تو اسی وجہ سے۔ اچھا میں مبشر کو لے جاتا ہوں، آپ آرام کریں۔ مومن مبشر کو اٹھاتے وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ نے سکھا سانس لی کہ مومن نے کچھ نہیں سنا، مگر بہت دیر ہو گئی تھی، ان سب کا بانڈا بھی چوراہے پہ پھوٹ چکا تھا۔
دروازہ کھلنے پہ قلب میں سر اٹھا کے آنے والے کو دیکھا۔ مومن کو دیکھ کے اس نے شکر ادا کیا کیونکہ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مبشر آپ ان کے پاس جاؤ بیٹا، یہ آپ گیانی ہے، مبشر قلب کے ہاتھ میں دیتے مومن سے کہا، جبکہ وہ 3 سال کا بچہ بھی خوشی خوشی قلب کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تم اس کا خیال رکھنا، یہ تانگ نہیں کرتا، میں اماں سائیں اور بابا سے ایک ضروری بات کر کے آتا ہوں۔ مومن کے چہرے پر اب سکون تھا، ایک ایسا سکون جو انسان کو صحیح راستہ مل جانے پہ چہرے کا احاطہ کر لیتا ہے۔ مومن تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ مومن کی فرمائش پہ حاضر شاہ داڑے۔ ہاں ابا سائیں، میں ہوش میں ہوں اور ابھی تو ہوش میں آیا ہوں، میں نے پہلے ہی بہت سارا وقت ضائع کر دیا۔ دیکھو مومن، جلد بازی میں ایسے فیصلے نہیں کیے جاتے بیٹا، اماں سائیں نے اسے سمجھانا چاہا۔ اماں سائیں، میں جلد بازی میں فیصلہ نہیں کر رہا، بہت سوچ سمجھ کے آپ کو ایسا بول رہا ہوں۔ اور قلب کا کیا ہوگا؟ وہ بچی جو اس حویلی میں تمہاری دلہن بن کے آئی ہے، اس کے ساتھ یہ انصافی نہیں ہوگی کیا؟ اماں سائیں کو قلب کی فکر ستانے لگی۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں دونوں کو پورے حقوق دوں گا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، اور ویسے بھی ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ یہ سب ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، حیدر شاہ نے کسی انجانے خوف سے کہا۔ بابا سائیں، آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ سب کی پرواہ نہیں؟ آپ سب کی فکر ہے، تبھی میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ مومن کسی حد تک ان سب کی خدشات سمجھ گیا تھا۔ مومن، اگر کچھ بھی غلط ہوا تو اس سب کے ذمہ دار تم خود ہوگے، یہ بات یاد رکھنا۔ حیدر شاہ کو لگتا تھا کہ عالیہ کے اس گھر میں آنے کے بعد سامیہ کی پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی اور اس حویلی کا شہزادہ ہی بگڑ جائے گا۔ بابا سائیں، بھروسہ رکھیے مجھ پہ، ایک دن آپ خود میرے اس فیصلے پر خوشی اور فخر محسوس کریں گے۔ اللہ کرے ویسا ہی جیسا تم بول رہے ہو، مجھے تو حالات کسی اور سمت جاتے لگ رہے ہیں۔ حیدر شاہ نے سر بڑی۔ مومن، آپ یہاں؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ مومن کو اپنے گھر پہ اپنے سامنے مسکراتا دیکھ عالیہ کا تو حیرت سے منہ کھل گیا۔ ہاں، کیوں تمہارے گھر آنے پہ کوئی پابندی ہے کیا؟ مومن نے الٹا اسے سوال کیا۔ نہیں تو آپ کبھی آتے نہیں نا؟ آج یوں اچانک دیکھ کے پوچھا۔ ہاں، بس تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا تو چلایا۔ مومن کے جواب پہ عالیہ کے ہاتھوں سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ حیرت اور خوشی کے تاثرات بیک وقت اس کے چہرے پر آئے۔ خیریت، آج میری یاد کیسے ہی بڑے لوگوں کو؟ عالیہ نے خود کو نارمل کرتے پوچھا۔ ہاں، کافی دنوں سے کچھ لوگ دل اور دماغ پہ چھائے ہوئے ہیں تو سوچا ان کا دیدار ہی کر لیا جائے۔ الفاظ اور انداز میں محبت سمجھ دلکش مسکراہٹ سجائے۔ کیا یہ وہی مومن تھا جو کسی لڑکی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا اور آج عالیہ پہ حیرتوں کے پہاڑ توڑ رہا تھا؟ اگر یہ کہا جائے کہ مومن ایک کمال ایکٹر تھا تو غلط نہ ہوگا۔ اس نے جس طرح عالیہ کے سامنے ایکٹنگ کی، اگر اس کا علی یا کوئی اور دیکھ لیتا تو غش کھا کر گر پڑتا۔ عالیہ کے پاس تو کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اسے لگتا تھا مومن جیسا پتھر دل، اپنے کام سے کام رکھنے والا، ہر وقت ناک پہ غصہ جمائے رکھنے والا، کبھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا اور وہ کبھی اسے شیشے میں اتار نہیں پائے گی۔ مگر ادھر تو سب الٹ ہو گیا تھا، اسے اس سب کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش نہیں کرنی پڑی تھی۔ مومن نے اس کا کام آسان کر دیا تھا۔ مومن قدم قدم چلتا عالیہ کے قریب آیا، آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ گیا، جبکہ مومن کی اس حرکت پہ عالیہ تو جیسے جم کہ میری اولین ترجیح تم ہی تھی، وہ لڑکی تو محض بنی میاں ہے، میری بیوی کے عہدے پہ کبھی فائد نہیں ہو سکتی آج سے، بلکہ ابھی سے تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اس حویلی کی خاندانی بہو صرف تم بنو گی اور بہت جلدی تم میرے پاس بہت پاس ہوگی، پھر تم خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی کی سمجھو گی۔ بس تھوڑا سا انتظار۔ عالیہ کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان بکھری، جبکہ یہ کہتے مومن کے چہرے پہ پر اصرار مسکراہٹ تھی، جیسے شکاری نے اپنے شکار کو پھانس لیا ہو۔ سنو، تم کچھ نہیں کہو گی کیا؟ مومن نے اپنی گمبھیر آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ عالیہ کی دھڑکنوں نے 180 کی رفتار پکڑی۔ اس شخص کے آگے تو اس کے الفاظ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ ایک عجیب خوبصورت شہر تھا مومن کی شخصیت میں، جو بندے کے خود میں جگہ لیتا تھا۔ اب مجھے بہت اچھا لگتا ہے، عالیہ نے شرما کر کہا۔ تم بھی بہت اچھی لگتی ہو مجھے، مومن نے ہنوز چہرے پہ مسکراہٹ سجائے کہا۔ اب میں چلتا ہوں، وہ جلدی اماں سائیں اور ابا سائیں تمہارے گھر آئیں گے، مجھے یقین ہے تمہارے گھر والوں کی طرف سے ہاں ہی ہوگی۔ مومن تو آیا تھا اور چائے کیا تھا، عالیہ کو اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ باہر نکلتے مومن کے چہرے پہ ہمیشہ والی سنجیدگی آ گئی تھی، کچھ دیر پہلے والی نرمی اور مسکراہٹ کا نشان تک باقی نہ تھا۔ اب تم لوگوں سے میں تمہاری زبان میں ہی بات کروں گا، کیونکہ تم لوگ محبت میں مارنے کے عادی ہو، تو میں بھی تم لوگوں کو اسی محبت کے جال میں پھنسا کے ماروں گا۔ مومن سوچتے ہوئے اپنی بلیک مرسڈیز میں بیٹھ کے واپسی کے سفر پر روانہ ہوا، کیونکہ اس نے اپنی منزل کے لیے پہلا اور اہم قدم اٹھا لیا تھا۔ مومن کے جاتے ہی عالیہ نے
سامع کا منہ لگایا، ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آج کتنی خوش ہوں۔ وہ جوش لہجے میں عالیہ نے سامع کو بتایا، کیوں بہن، کوئی قارون کا خزانہ ہاتھ لگا ہے جو اس قدر خوش ہو؟ سامع نے طنز کیا، اور آپ بھی ایسا سمجھ لے کوئی قارون کا خزانہ ہاتھ لگا ہے؟ عالیہ نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، اچھا اب سیدھا سیدھا بتاؤ اور بات کیا ہے جو تو اس قدر خوش ہے؟ آپ بھی یوں سمجھے اب ہم اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، عالیہ نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ اب پہیلیاں نہ بجواؤ، بس اتنا بتا کہ اصل بات کیا ہے؟ سامع نے حویگی سے کہا، یوں سمجھے مومن اب میری مٹھی میں ہوگا۔ سمجھنے ہونے میں بڑا فرق ہے بہن۔ سامع نے پھر طنز کیا، ہاں ہے تو مگر بس کر بہن، تم نہ اب رات کے بجائے دن میں بھی خواب دیکھنے لگی ہو۔ میں رکھ رہی فون، عالیہ کی بات کاٹ دے سامع نے غصے سے کہا، مومن نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ سامع کو لگا عالیہ مذاق کر رہی ہے، تم تو مذاق کر رہی ہو نا، دوبارہ بولو، ابھی کیا کہا تم نے؟ سامع کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ مومن نے مجھے پرپوز کیا ہے، بہت جلدی وہ مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ نہ تو کوئی خواب ہے نہ ہی کوئی مذاق، بلکہ ایک خوبصورت حقیقت ہے۔ عالیہ کو تو خوشی سنبھالے نہیں سمجھ رہی تھی، کہیں سب مومن کی چال نہ ہو عالیہ۔ سامع تو یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ آپ ہی نہ مومن ہمارے بارے میں تھوڑی جانتا ہے، وہ کیوں کوئی چال چلے گا بھی نہ؟ عالیہ نے اس کی بات کی نفی کی، ہاں یہ بات بھی ہے، مومن کو کون سا یہ بات جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے؟ چلو جو بھی ہے، مبارک ہو تمہیں، یہ واقعی بہت بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اب سامع بھی پرسکون تھی، ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہے، اس کے قریب پہنچ گئی ہے، مگر اصل میں حقیقت تو کچھ اور تھی، وہ لوگ اپنی بربادی اور ناکامی کے قریب جا رہی تھی۔ مومن نے ایسی چال چلی تھی، ان کو لگ رہا تھا کہ وہی جیت رہی ہے، مگر حقیقت میں ایسا تھا نہیں۔ مومن ان کو وہی دکھا رہا تھا جو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اصل بازی گر وہ ہوتا ہے جو ایسی بازی کھیلے کہ سامنے والے کو یقین ہو جائے کہ جیت اسی کی ہے اور دوسرا بندہ ہار رہا ہے، اور جیت اسی کی ہو جس سے اصل میں ہارتا ہوا نظر آئے۔ مومن نے بھی ایسے ہی بازی کھیلی کہ جس میں بظاہر تو سامنے لوگوں کو لگا وہ جیتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ یہ ان کا ہار کی طرف پہلا قدم تھا۔ آپ جو بھی قلب کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ رافعہ نے بہت سوچنے کے بعد اس نمبر پہ کال ملا ہی لی ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ نقاب پوش تھما گئی تھی۔ سلام کرنے کا رواج نہیں میرے خیال سے آپ کی طرف۔ سامعہ نے اس کے سلام نہ کرنے پر چوٹ کی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ لگ رہے ہو کسی اچھے خاندان کے سلجھے ہوئے لڑکے۔ اب سلام دعا ہو گئی تو کام کی بات پہ آئیے، رافعہ اکتا ہوئے لہجے میں بولا۔ نہ لڑکے ایسے بات نہیں کرتے، کیونکہ تم نہیں بلکہ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، وہ بھی بنا کسی غرض و تمنا کے، تو تمہیں ذرا صبر سے کام لینا چاہیے۔ سامع نے چبا چبا کے کہا، ہاں مگر میں نہیں مانتا، آپ صرف میری مدد کر رہی ہیں کہ آپ کو کوئی غرض نہیں، بلکہ مجھے تو صاف لگ رہا ہے اس سب میں آپ کا اپنا کوئی فائدہ ہے، ورنہ کون ایسے کسی کے گھر آ کے اتنی بڑی آفر کرتا ہے؟ رافعہ بھی کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں تھا جو کسی کو سمجھ نہ سکے، ان کو جو بغیر کسی جان پہچان کے اسے مدد کی آفر کریں۔ ویسے کافی سمجھدار لگتے ہو تم مجھے، میں تو سمجھی تھی کہ تم پہ بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں اب آپ بتائیے، آپ ہیں کون، آپ کو اس سب سے کیا فائدہ ملے گا؟ آم کھائیے، گٹلیاں نہ گنو، مگر مجھے بھی پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ کہیں تم میرے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی؟ رافعہ نے کہا، میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، اگر چاہے تو بولو، اگر نہیں تو تمہاری مرضی۔ سامنے افضل غصے سے کہا، ایک تو وہ اس کی مدد کر رہے تھے اور وہ تھا کہ نہریں ہی نہیں ختم ہو رہے تھے اس کے۔ اچھا بولو، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے سوچا مجھے اس سب سے کیا کہ یہ کون ہے اور کیوں میری مدد کر رہی ہے، میرے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ میری مدد کر رہی ہے، مجھے صرف قلب سے ملنا، اسے واپس گھر لانا ہے، جیسے بھی مجھے اس سے سب سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر تم نے ابھی قلب سے ملنا ہے تو 5 منٹ کے اندر حویلی کی پچھلی سائڈ پہ بنے گارڈن میں آؤ، وہاں تمہیں قلب مل جائے گی، اور تمہیں حویلی کی پچھلی جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی ملے گی، اس کے ذریعے تم حویلی میں داخل ہونا، واپس بھی اسی کے ذریعے جانا۔ میرا کام بس اتنا ہے کہ قلب کو گارڈن میں بھیجوں، وہ میں کر دوں گی۔ سامع نے اسے سارا پلان سمجھا دیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اندر وہ حویلی کی پچھلی سائڈ پہ مجھے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، چونکہ کھلی ہوئی تھی، قلب تو مجھے دیکھتے خوش ہو جائے گی اور فوراً میرے ساتھ چل پڑے گی۔ یہ سوچتے وہ کھڑکی سے گزرا، سامنے اسے دوپٹہ پھیلاتی قلب نظر آئی جو پہلے سے کافی کمزور لگ رہی تھی۔ قلب، رافعہ نے اس کے پیچھے سے آواز دی۔ قلب جانی پہچانی آواز پہ پیچھے پلٹی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے وہ ساکت ہو گئی، آنکھوں سے خود بہت آنسو جاری ہو گئے۔ قلب، تم کیوں رو رہی ہو؟ بس اب تم نہیں روگی، آج سے تمہاری قید کے دن ختم، میں تمہاری آزادی کا پروانہ بن کے آیا ہوں، تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں۔
رافع تو قلب کو سامنے دیکھ بولتا چلا گیا، اچھا اب چلو۔ جیسے ہی رافع اس کا ہاتھ پکڑنے کو آ گیا، قلب 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ چلے جائیے رافع بھائی، آپ فوراً یہاں سے چلے جائیے، اگر محمد سائن نے آپ کو دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھو تم ڈرو نہیں، اب میں آ گیا ہوں، بس میرے ساتھ چلو۔ رافع کو لگا وہ ڈر ہی ان لوگوں سے تھا بھی اس کے ساتھ نہیں جا رہی۔ رافع بھائی آپ چلے جائیے، یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے۔ اب میرا گھر یہ ہے، میں کہیں نہیں جا سکتی، محمد سائن کو چھوڑ کر تو میں کہیں نہیں جا رہی۔ قلب یہ کہہ کے وہاں رکی نہیں تھی، حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ صرف رافع وہاں اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ یہاں رہنا چاہتی، اپنے ظالم شوہر کے پاس نہیں، وہ تو چھوٹی ہے ابھی، تو وہ ڈری ان لوگوں کی وجہ سے، شاید یہ لوگ اس پہ بہت ظلم کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ نہیں جا رہی، مگر میں قلب کو پھر کبھی لے کر جاؤں گا، اس جہنم سے نکال کے لے جاؤں گا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ موبائل پر کال آنے لگی تو قلب کی حویلی واپس آ چکی ہے۔ اب تم بھی اپنے گھر کو جاؤ میاں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، سو چکے بامور سے نکلو، حقیقت کو دیکھو۔ اگر رکے تو مومن کے بندے تمہیں نہیں چھوڑیں گے، بندے تو چھوڑ بھی دے مگر اس کے کتوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سامع نے اسے بتانے کے ساتھ ساتھ ڈرانا بھی ضروری سمجھا، جا رہا ہوں میں، اور ہاں ملاقات کے لیے شکریہ۔ رافع بے مروت نہیں تھا کہ شکریہ بھی ادا نہ کرتا، شکریہ بولنے وہ حویلی سے نکل گیا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم رافع؟ وہ گھر پہنچے تو رخسانہ بیگم سامنے کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، کہیں نہیں، بس دوستوں کی طرف چلا گیا تھا۔ انہوں نے صاف جھوٹ بولا کیونکہ وہ جانتا تھا رخسانہ بیگم کبھی اسے قلب کو واپس نہیں لانے دیں گی۔ اچھا چھوڑو، ادھر آؤ، تمہارا منہ میٹھا کرواؤں، انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کافی خوش نظر آ رہی ہیں آپ۔ خیر ہے، اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ پہلے یہ کھاؤ پھر بتاتے ہو۔ گلاب جامن اس کے منہ میں ٹھونس دی، وہ بولی اب تو بتا دے کہ خوشی میں کھلا رہی ہے مٹھائی۔ گلاب جامن کھاتے رافع نے کہا، مبارک ہو، شمائلہ کے گھر والوں نے رشتے کی ہاں کر دی ہے۔ ماں کی بات سنتے اسے پھندا لگا، کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ کیا ہوا؟ ہائے اللہ، تم رکو میں پانی لاتی ہوں۔ وہ فکر مند ہوئی، یہ لو پانی پی لو۔ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے وہ بولی، پانی پینے سے اس کی حالت بہتر ہوئی، آج کافی خاموشی اور سکون ہے، مجھے تو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگتا ہے یہ۔ علی نے چپ بیٹھے مومن کو دیکھتے کہا، ہاں کچھ ایسا ہی سمجھو۔ مومن نے بھی اس کی نفی نہیں کی، خیر ہے بھائی بھابھی سے تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی کیا؟ آج پھر اسے زخمی کر کے ادھر مجنوں بننے بیٹھے۔ علی کو قلب کی فکر لاحق ہوئی، نہیں یار تیری بھابھی تو معصوم سی ہے، لڑائی تو دور کی بات، وہ تو شکوہ بھی نہیں کرتی۔ آج میرا دل اور روح دونوں زخمی ہو گئے ہیں، ٹوٹ گیا ہوں میں، اور میری کرچیاں مجھ میں ہی بکھر گئی ہیں جو اب مجھے چبھ رہی ہیں۔ درد بڑا ٹوٹا بکھرا لہجہ تھا مومن کا جو علی کو تڑپا گیا۔ مومن مجھے بتاؤ کون سی بات ہے جو تمہیں اس قدر پریشان کر رہی؟ علی اس کے قریب بیٹھتے ہوئے علی نے پوچھا، علی میری جڑیں کھوکھلی کر ہیں، مجھے برباد کر ہیں، میرے بھائی کی جان تو لے چکے ہیں، اب پتہ نہیں کس کی باری ہے۔ درد تھا مومن کی آواز میں جو علی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا مومن، بتاؤ تو صحیح۔ علی نے فکر مندی سے پوچھا، میں جا رہا ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ علی روکتا رہ گیا مگر مومن اس کے سنے بغیر وہاں سے گاڑی لے کر نکل گیا۔ اپنوں کے دیے زخم بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جو بڑھنے کا نام نہیں لیتے، دل کو چھلنی کرتے رہتے ہیں۔ مومن کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی کیونکہ اس نے اپنے قریبی لوگوں سے چوٹ کھائی تھی، اور چوٹ بھی گہری جس کے اثرات دیر تک رہنے والے تھے۔ چھوٹے سائیں اماں سائیں کو دیکھی، کیا ہو گیا؟ وہ اٹھ ہی نہیں رہی اور ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ پری دوڑتے ہوئے مومن کے کمرے میں جہاں مومن مبشر اور قلب کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کیا ہوا اماں سائیں؟ اچھی بھلی تو تھی، یہ کہتے مومن نے مبشر پری کو پکڑایا۔ پتہ نہیں سائیں، ایک بار پہلے بھی ایسا ہوا ہے مگر انہوں نے مجھے بتانے نہیں دیا، پری نے روتے ہوئے بتایا، کیونکہ اماں سائیں ان سب کو ایک ماں کی طرح ہی رکھتی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ، تم مبشر کا دھیان رکھنا، اور قلب تم میرے ساتھ چلو۔ پری کو تسلی دیتے قلب کا ہاتھ پکڑتے وہ اماں سائیں کے کمرے کی طرف دوڑا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد قلب مومن ہاسپٹل کے اسپیشل وارڈ کے باہر کھڑے تھے، ڈاکٹر اماں سائیں کو اندر لے کر گئے تھے، شام ان کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ مومن ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، قلب کسی کی آوازیں سنتے اس کی قریب آیا، تم تو رو رہی ہو قلب؟ گھٹنوں کے بعد اس کے سامنے بیٹھا وہ مغرور شہزادہ خود بھی آنکھوں میں نمی لیے پوچھ رہا تھا، نہیں تو میں کہاں رو رہی ہوں، میں تو بس۔ قلب صاف مکر گئی، اچھا تو پھر یہ بارش کا پانی ہے جو تمہاری آنکھوں سے ٹپ ٹپ تمہاری گالوں پہ بہہ رہا ہے؟ انگلی کے پوروں سے اس کے چہرے سے آنسو پوئے تھے۔ مومن نے اس کی جھیل سی آنکھوں میں دیکھا، نہیں تو اچھا چپ ہو جاؤ، تم دعا کرو اماں سائیں کو کچھ نہ ہو، میں بھائی کو پہلے ہی کھو چکا ہوں، میرے پاس اماں سائیں بابا سائیں تمہارے علاوہ کوئی نہیں، میں دعا ہی تو کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بھی کوئی نہیں۔ بابا
بھائی وہ سب تو مجھے پوچھنے ہی نہیں آتے، ان کو تو میری یاد ہی نہیں آتی۔ میری ماں تو میرے بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئی دنیا سے۔ اب ماما سائیں کی شکل میں مجھے ماں ملی، انہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا، میں ان کے لیے دعا نہیں کروں گی تو کس کے لیے کروں گی؟ محمد کو اس کے آگے اپنا درد کم لگا تھا۔ سنو، کیا میں تمہارا نہیں ہوں؟ محمد نے سوال کیا۔ آپ میرے ہیں، جواب کی بجائے معصومی سے پوچھا گیا۔ ہاں، میں صرف تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ محمد کے جواب نے قلب کے چہرے کی خوشی چمک بڑھا دی تھی۔ تم بیٹھو، اب میں ڈاکٹر سے مل لوں۔ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ محمد نے اٹھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا میری والدہ کو؟ اور اچانک ان کی اس طرح طبیعت کیسے بگڑ گئی؟ آپ کیسی ہیں وہ؟ محمد نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ دیکھیے شاہ صاحب، آپ کی والدہ کی حالت ابھی بھی کریٹیکل ہے، اگلے 2 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہے۔ مگر انہیں کیا ہوا؟ ان کی حالت اچانک ایسے نہیں ہوئی، بلکہ مجھے لگتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے ان کے منہ سے خون آ رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے لاپرواہی کیوں برتی؟ ہمیں نہیں پتہ تھا، اماں سائیں نے ہم سے یہ سب چھپایا۔ شاہ صاحب، آپ کی والدہ کو کسی چائے میں روز ایک ایسا زہر ملا کر پلایا گیا ہے جو بظاہر تو اثر نہیں کرتا، مگر آہستہ آہستہ انسان کے اندر اندرونی اعضاء کو ناکارہ کر دیتا ہے اور چند مہینوں میں ہی مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ آپ کی والدہ کو یہ زہر پچھلے 20 دن سے دیا جا رہا ہے۔ اب تو اس نے اپنے اثرات دکھانے شروع کر دیے تھے، مگر اللہ پاک کا شکر ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ محمد نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ اتنے دنوں سے ان کی ماں کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا اور اسے خبر ہی نہیں تھی۔ دشمن اس کے گھر میں موجود تھے اور وہ باہر کی ہاک چھان کر انہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ محمد کو خود پہ غصہ آنے لگا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں شاہ صاحب؟ ڈاکٹر نے محمد کو کھویا کھویا دیکھ کے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی والدہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ محمد کا کندھا تھپ تھپاتے ڈاکٹر چلا گیا۔ بول رہے تھے وہ؟ کیا بول رہے تھے وہ؟ کرب سے دور بیٹھی کرب ڈاکٹر کے جاتے ہی محمد کے پاس آئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اماں سائیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ محمد نے خود پہ قابو پاتے کہا، کیونکہ وہ کرب کو اصل بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کا جسم کانپ رہا ہے اور چہرے کی رنگت بھی اڑی ہوئی ہے۔ کرب نے اس کی زردی پڑتی رنگت دیکھ کے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو۔ کیا ہو گیا ہے آپ کیوں چکر کاٹ رہی؟ آرام سے بیٹھ جائیے۔ عالیہ نے موبائل سے نظر ہٹاتے کمر میں ادھر ادھر چکر کاٹتی سامیہ سے کہا، جو تقریباً آدھے گھنٹے سے ایسے ہی چکر کاٹ رہی تھی۔ عالیہ کیسے بیٹھ جائے سکون سے؟ اگر ڈاکٹر کو پتہ چل گیا کہ اماں سائیں کو زہر دیا گیا ہے تو میرا کیا ہوگا؟ سامیہ کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ارے آپ بھی نہ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہے، ویسے تو خیر کوئی پتہ نہیں پکڑے جانے کا۔ اگر آپ کی یہی حالت تھی تو ضرور پکڑے جائیں گے، تو اور کیا کرو، چپ چاپ تماشا دیکھو اپنی حقیقت سامنے آنے کا۔ بالفرض ڈاکٹر بتا بھی دیتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا ہے تو بھی آپ کا نام تھوڑی بتائیں گے ڈاکٹر، ان کو کیا پتہ آپ نے دیا یا کسی اور نے۔ آپ بس چل کرو۔ سیب کی کاش منہ میں ڈالتے عالیہ نے اس کے مشکل حل کرتے ہوئے کہا۔ عالیہ تو محمد کو نہیں جانتی، وہ بال کی کھال اتار لے گا، وہ پتہ کر لے گا یہاں بات کسی اور کی نہیں، اس کی ماں جان کی ہے۔ سامیہ ابھی بھی ڈر رہی تھی۔ ارے میری بولی ابھی، کیا وہ اپنے بھائی کی موت کا پتہ لگا سکا ہے جو اس بات کا لگا لے گا؟ نہیں نا، تو بے فکر ہے، حویلی میں صرف آپ ہی نہیں اور لوگ بھی رہتے ہیں جو اماں سائیں کو زہر دے سکتے ہیں۔ ان میں پری سکین اور اس کی بانگ بڑکی بیوی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں کلب، وہ بھی تو ہے۔ سب سے پہلا شک تو جائے گا اس لڑکی پہ۔ ارے ہاں، یہ تو میں ٹینشن میں بھول ہی گئی، مجھے تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ عالیہ کی بات پر سامیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں، عالیہ نے خان صاحب کا مشہور ڈائلاگ بولا تو وہ دونوں ہنس پڑی۔ اماں سائیں کی طبیعت اب سنبھل چکی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے چھٹی بھی دے دی تھی، وہ سب حویلی آ چکے تھے۔ اماں سائیں کل آپ کے پاس رہے گی، آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو اس کو بول دیجیے گا۔ اماں سائیں کو بستر پر لٹاتے کہا۔ ارے اماں سائیں کیسی ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کا سن کے میں کتنا ڈر گئی تھی، مگر آپ ٹھیک ہے؟ سامیہ نے آتے ہی اماں سائیں سے لپٹتے کہا۔ محمد نے اپنی نفرت اور غصہ بمشکل چھپایا، اس کا بس نہیں چلتا تھا اس عورت کو یہیں کھڑے کھڑے زمین میں گاڑ دیتا۔ دوغلی عورت۔ بھابھی میں جلدی میں آپ کو بتا نہیں سکا اور پھر مبشر بھی اکیلا ہو جاتا ہے، اس لیے محمد نے دنیا جا کے محبت لفظوں میں سمجھ کہا۔ بہت اچھا کیا تم نے، میں نے عالیہ کو کال کر کے اماں سائیں کی طبیعت کا بتایا تو وہ بھی پریشان ہوتی دوڑی چلی آئی تھی۔ سامیہ نے عالیہ کو بیک سیٹ لیا، حالانکہ وہ تو فل تیار شار ہو کے محمد سے ملنے آئی تھی۔ جتنی محبت آپ کرتی ہیں نا میری فیملی سے اور مجھ سے،
وہ تو شاید کسی نے کسی کے ساتھ بھی نہیں کی ہوگی ایسی بےلوث محبت۔ میرے بھائی کو مار دیا، میری ماں کو زہر دے کے قطرہ قطرہ ان کی جانیں نکالنی چاہیے اور نہ جانے اب کیا کریں گی۔ ان کی محبت ایسی ہے تو نفرت کیسی ہوگی؟ مومن تو بس سوچ سکا اگر تم کھڑی کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ اماں سائیں کے لیے جوس بنا کے لاؤ۔ سامیہ پاس کھڑی بڑی کو کہا، وہ چھوٹے سائیں کا حکم ہے کہ اماں سائیں کو کوئی کچھ نہیں دے گا، کھانے کو یا پینے کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ بڑی کی بات سامیہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑا گی، سے لگا اب تو گئی کام، تو مطلب مومن کو پتہ چل گیا۔ وہ کیوں مومن؟ کبھی تم گھر میں نہ ہو تو اماں سائیں کیا بھوکی پیاسی رہیں گی؟ حالیہ نے میک اپ سے لدی آنکھیں بامشکل کھول کے مومن سے پوچھا۔ نہیں عالیہ، ایسی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے ہدایت کی ہے اور بعد میں کسی کو اماں سائیں کے کھانے پینے کا شیڈول دے دوں گا۔ صاحب ظاہر ہے ہر وقت تو میں نہیں موجود ہوں گا، تو کسی نہ کسی کو تو یہ کرنا ہے۔ مومن کی بات پہ سامیہ کا رکا سانس بحال ہوا۔ عالیہ نے بھی بہن کی طرف دیکھتے سکا سانس لیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو تیز روشنی سے پہلے تو اسے کچھ نظر نہ آیا، مگر پھر گزرتے وقت کے ساتھ واقعات آہستہ سے اس کے ذہن کے پردے پر فلم کی مانند چلنے لگے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو حرکت دینی چاہی مگر بے سود، اس کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ وہ جتنی دیر سے جہاں تھا اس کے پیچھے جانے اس کے گھر والوں پہ کیا قیامت گزر چکی ہوگی۔ کل کا خیال آتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا تو کوئی جرم بھی نہیں تھا کہ جس کی پاداش میں اسے اس سنسان جگہ پہ قید کیا جاتا۔ پچھلے 15 دن اسے وہ جگہ پہ قید تھا، تو تمہیں پھر سے ہوش آ گیا۔ چلو اب ہم تمہیں بے ہوش نہیں کریں گے، کمینگی سے کہا گیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا ظلم ایسے ہی چھپا رہے گا؟ کوئی تمہارا حساب نہیں لے گا، تم سے پوچھے گا نہیں۔ دراب نے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، نہ ابھی ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو وقار احمد کی سوچ تک بھی پہنچ سکے۔ وقار نے کالر جھاڑتے کہا، دیکھ لینا، سچ سب کے سامنے آئے گا اور پھر تمہارا کیا ہوگا؟ جب سچ سامنے آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ تم تو اس وقت تک اللہ کو پیار ہو چکے ہوگے۔ وقار نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں بے نقاب کرنے والا، تمہاری سوچ بھی پڑھ لینے والا نہ صرف پیدا ہو چکا ہے بلکہ وہ بہت جلدی تمہیں آسمان سے زمین پر لا پٹکے گا۔ داراب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا، پہلے تو تم خود کو بچا لو پھر ہماری بات کرنا۔ وقار کے تھپڑ نے داراب کی بولتی بند کر دی۔ تم نے کہا تھا پھر سے ملواؤ گی تم قلب سے؟ ہاں تو کہا تھا تو ملوا دوں گی، مگر پہلے کی طرح تم نے اسے لے کر تو جانا نہیں۔ سامیہ نے غصے سے رافعہ کو جھٹکا، ہاں تو کیا کرتا؟ میں تم لوگوں سے اپنا ڈر ہی اس میں اتنا پیدا کر دیا ہے کہ وہ میرے سننے بغیر ہی چلی گئی۔ رافعہ نے بھی اسی کے انداز میں کہا، اونچا اڑنے کی ضرورت نہیں، زمین پہ واپس آؤ تم۔ اچھا تم بھی ذرا جلدی کچھ کرو، میں مزید اسے وہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ رافعہ کو بھی احساس ہوا کہ اسے ذرا ادب میں رہنا پڑے گا، کیونکہ اسے سامیہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تب تک اس کی باتوں کو چپ کر کے برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مجبوری ہے۔ ابھی تو مومن نے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ شادی کے ہنگاموں میں کچھ کرتی ہوں کیا؟ مومن شادی کرنے والا ہے، یہ تو اچھی خبر ہے۔ رافعہ کو واقعی صبر سے خوشی ہوئی، پھر کیا وہ قلب کو طلاق دے دے گا؟ رافعہ کو ابھی بھی اندیشہ تھا کہ اگر مومن نے قلب کو آزاد نہ کیا تو ہاں اور کیا، اسے رکھ کر اچار تھوڑی ڈالنا ہے، فارغ ہی کرے گا۔ سامیہ نے بیزار انداز میں کہا۔ سامیہ اور علی کی دلی خواہش آج پوری ہو گئی تھی۔ ان کے مقصد کی طرف انہوں نے دوسرا بڑا قدم اٹھا لیا تھا، اب تو بس اس کے پورے ہونے کا انتظار تھا۔ یہ ان کی دوسری بڑی جیت تھی جو در حقیقت ان کی ہار بننے والی تھی۔ مومن کا عالیہ سے شادی کر لینا ان کے لیے تو ایک کامیابی تھی، مگر ایسا تھا نہیں یہ مومن کی جیت کی پہلی جیت۔ ابھی تو اس نے پہلی سیڑھی عبور کی تھی، ابھی منزل دور تھی۔ مومن نے وہ کیا جو وہ لوگ چاہتے تھے، مگر اسے سب کے پیچھے مومن کی چال تھی۔ اس نے سب میں عالیہ کا استعمال کیا تھا، اسے ایک ڈال بنا کے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ اب اس نے عالیہ کا مہرہ بنا کے اسے سچائی تک پہنچنا تھا جو اس سے چھپائی گئی تھی۔ اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ کر کے اس کا انجام تک پہنچانا تھا۔ کسی بے گناہ پر الزام لگانے والوں کو ان کے کیے کی سزا دینی تھی۔ عالیہ مومن کے کمرے میں پھولوں کی سیج کے درمیان دلہن بنی کب سے مومن کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اسے میرا کمرہ دے دیا، اب میں کہاں جاؤں گی بتائیے نا؟ تم نے کہاں جانا ہے؟ اماں سائیں کے ساتھ ان کے کمرے میں رہنا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اور میں اپنا کام نہیں کر لیتا۔ مومن نے اسے سمجھایا، پھر بابا سائیں کہاں سوئیں گے؟ وہ دوسرے کمرے میں سو جائیں گے نا۔ اب بس میری جان، مجھے اجازت دو، میں نے کسی کو اپنی فلم کا ٹریلر بھی دکھانا ہے۔
آنکھ ونک کرتے وہ کمرے سے باہر نکلا، سگریٹ چلائی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے ضبط کرتے اپنے کمرے میں ناپسندیدہ لڑکی کو دیکھا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اسے 1 منٹ اپنے کمرے میں برداشت نہ کرتا، مگر یہ اس کی مجبوری تھی۔ جب تک وہ سارے راز نہ جان لیتا، اسے عالیہ کے آس پاس رہنا تھا۔ سگریٹ کی کش لگاتے وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ اتنی دیر سے میں انتظار کر رہی ہوں، کہاں تھے؟ ہے چھوڑو میرا گفٹ، تو منہ دکھائے گا۔ لائیے دے میرا گفٹ۔ اپنی مہندی سے سجی ہتھیلی مومن کے سامنے پھیلاتے اس نے اپنی سریلی آواز میں کہا۔ مومن نے سگریٹ کا کش لگاتے دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا۔ اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ اس کی کھانسنے کی پرواہ کیے بغیر نازک ہاتھ کو پکڑ کے مومن نے اپنے سامنے کیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے شرما کے نظریں جھکائی۔ لڑکی کی منہ سے چیخ نکلی کیونکہ مومن دوسرے ہاتھ سگریٹ کا آدھا جلا ٹکڑا اس کی ہتھیلی پر مہندی سے لگے اپنے نام پر رکھ چکا تھا۔ درد ہو رہا ہے نا؟ تکلیف ہو رہی ہے، جلن کا احساس بھی ہو رہا ہوگا نا؟ اور مجھے سکون مل رہا ہے تمہیں تکلیف میں دیکھا۔ مومن کے چہرے پر پوری سراریت مسکراہٹ تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ میرا ہاتھ جلا دیا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ جلن کی وجہ سے اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ مومن کو آپ سے تم تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ او سوری ڈارلنگ، میں غصے میں تھا، میں سمجھا میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے۔ مومن اس کا ہاتھ پکڑتے چہرے پہ شرمندگی سے جاتے کہا، اچھا آئندہ خیال رکھیے گا، اس منحوس کی جگہ مجھے نہ سزا دیجیے گا۔ تم بے فکر ہو میری جان، میں خیال رکھوں گا۔ مومن نے محبت بھرے انداز میں کہا، اچھا تم چینج کر کے سوچا، مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے، میں تھوڑی دیر میں لوٹ آؤں گا۔ موبائل پہ نظریں دوڑاتے مصروف انداز میں کہتے وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ کہاں پھنسا دیا ان دونوں نے مجھے؟ عالیہ نے سامعہ وقار کو کوسا، کہاں رہ گئے ہو تم؟ مومن اپنے کمرے میں جا چکا ہے اور وہ کچن میں۔ سامعہ نے کچن کے باہر کھڑے ہو کر فون کان سے لگائے، دبی دبی لہجے آواز میں کہا، میں ادھر ہوں۔ سامعہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بھی وہیں تھا۔ اب میں نے تمہارا کام کر دیا، اس سے یہاں سے لے کر نکلو۔ بیب، ویسے تو سب حویلی والے اپنے اپنے کمروں میں ہیں، مگر پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ میں چلتی ہوں۔ سامعہ اس سے ہدایت دیتی چلی گئی کیونکہ اس کا کام تو ہو گیا تھا۔ کلب، رافعہ نے پکارا تو بوتل منہ سے لگائے پانی پی دی۔ کلب نے مڑ کر اپنا نام پکارنے والے کو دیکھا۔ اس کی شکل دیکھتے کلب کے منہ سے پانی کا فوارہ سیدھا رافعہ کے منہ پہ۔ سوری رافعہ بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پانی رافعہ پر گرنے کی وجہ سے وہ شرمندہ ہوئی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کیوں؟ کلب نے الٹا سوال پوچھا۔ کیونکہ تم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، زبردستی لائی گئی ہو اور قید کر کے رکھا گیا ان لوگوں نے تمہیں۔ رافعہ نے اس کے قریب آتے کہا، میں اپنی مرضی سے آئی نہیں تھی، مانتی ہوں، مگر میں اپنے شوہر کے گھر اپنی مرضی سے رہ رہی ہوں، نہ کہ زبردستی۔ کلب نے چبا چبا کر کہا، دیکھو تم یہ سب ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بول رہی ہو نا، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ رافعہ بات کرتے کرتے کلب کے ہاتھ کو تھام لیا۔ کلب بہت غصے سے کلب کو پکار گیا تھا۔ دروازے کی سمت دیکھتے کلب اور رافعہ کی رنگت اڑی تھی۔ کلب نے تو باقاعدہ کامتے ہوئے اپنے ہاتھ رافعہ سے چھڑوائے۔ مومن کلب کے ہونٹوں سے بے اختیار سے نام نکلا، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ مومن نے کلب کے بازو سے پکڑ کر رافعہ سے دور کرتے پوچھا۔ وہ میں؟ مومن کی انگلیاں کلب کو اپنے بازو میں دسی ہوئی محسوس ہوئی۔ درد کی شدت سے منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں تم یہاں کیا کر رہی تھی کلب؟ مومن شاہ۔ مومن نے اپنے نام ساتھ جوڑتے اب قدرے ساتھی سے پوچھا، ساتھ رافعہ کو بھی آگاہ کیا کہ کلب کے ساتھ مومن کا نام جڑا ہے۔ وہ میں اماں سائی کے لیے پانی لینے آئی تھی، مجھے نہیں پتا یہ کیسے آ گئے، میں تو ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ خود۔ کلب نے ایک ہی ساتھ میں ساری کہانی سنا ڈالی۔ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو صالح صاحب؟ اگر اپنی بہن سے ملنے آئے تھے تو ایسے چوڑوں کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دن کے اجالے میں مرکزی دروازے پر میں ہوں تمہیں خوش آمدید کہتا، مگر تمہیں اس طرح چور دروازے سے رات کے پہر آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مومن نے رافعہ کو کلب سے تعلق یاد دلایا۔ تم لوگوں نے کلب کو قید کر کے رکھا ہے، اسے ڈرا کے رکھا ہے، اور میں اس کو تمہاری جہنم سے نکال کے لے جاؤں گا چٹاہ۔ اس سے پہلے کہ رافعہ کچھ اور کہتا، منہ پڑنے والے زوردار تھپڑ اس کی بولتی بند کر دی، اور بے یقینی کسی کیفیت میں کلب کو دیکھ رہا تھا جس کے نرم و نازک ہاتھ نے اس کے گال پہ چھاپ چھوڑ دی۔ کتنی بار بول چکی ہوں آپ کو رافعہ بھائی کہ مجھے کسی نے قید نہیں کیا ہوا، مجھ پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے شوہر کے گھر میں جو میرے لیے صاحبان، اور کیا کہا آپ نے جہنم میں قید ہوں؟ میں تو اب صحیح تو آپ تصحیح کالے کے جہنم تو وہ تھے جہاں سارا دن کام کر کے آپ کی امی کے تانے سن کے مار کھا کر مجھے روکھی سوکھی ملتی تھی، مجھے اس جہنم سے رہائی مل گئی، اب میں اپنے گھر میں ہوں، جو چاہوں کر سکتی ہوں۔ کلب تم نے ہم سے کسی کو بتایا نہیں نا؟ نہ اپنے بابا کو، نہ ہی کسی اور کو؟
چپ چاپ میری ماں کے ظلم میں تم سہتی رہی تم۔ رافع پر آج قلب نے بہت بڑا انکشاف کیا تھا، وہ جس کی توقع کم از کم وہ اپنی ماں سے نہیں کر سکتا تھا۔ مومن چپ چاپ کھڑی ان کی باتیں سن رہا تھا، قلب بھی اب خاموش کھڑی تھی، ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ مجھے معاف کر دو قلب، میں ان سب سے انجان تھا، اب میں بھی تمہاری لیے تکلیف کی وجہ بنا۔ رافع قلب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ رافع بھائی، آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ مومن تم بھی مجھے معاف کر دینا، مجھے سب نہیں کرنا چاہیے تھا، تم قلب کے شوہر ہو، تم اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دو گے۔ ایک شے پہ معافی ملے گی، بولو منظور ہے؟ مومن نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کی ہر شرط دل و جان سے قبول ہے، اب حکم کرے تو کل تم آ رہے ہو ہمارے ساتھ کھانا کھانے؟ جی کیوں نہیں، ضرور۔ چلو پھر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں باہر تک، اور قلب تم اماں سائیں کے پاس جاؤ۔ قلب کو اماں سائیں کے پاس جانے کا کہتے ہوئے رافع کو چھوڑنے چل دیا۔ یہ لو، منہ مٹا کر خوشی کی خبر لایا ہوں میں۔ گلاب جامن دراب کے منہ ٹھونستے وقار نے کہا، میں تھوکتا ہوں تمہاری اس مٹھائی پہ جو تم کسی کے نقصان پہنچانے کی خوشی میں بانٹ رہے ہو۔ دراب نے تھوکتے ہوئے کہا، جو بھی، ہم تو بہت خوش ہیں، اور وہ پاگل مومن، اسے تو کچھ خبر ہی نہیں اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ تو کسی اور کو قصوروار سمجھتا تھا۔ افسوس، وقار نے حواسے سے کہا، تمہیں لگتا ہے تمہارے ناپاک ارادوں سے کوئی واقف نہیں، تو یہ تمہاری بھول ہے، تم غلطی پر ہو، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ دراب نے اوپر کی طرف دیکھتے کہا، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم جو بھی کر رہے ہیں صرف ہمیں پتہ ہے۔ وقار دراب کی بات پہ بوکھلائے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے بولا، کیونکہ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ واقعی کوئی اس کے منصوبے سے واقف تو نہیں۔ تم نہیں جانتے ہو؟ وہ جو سب جانتا ہے، جو رحم کرنے والا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کون کیا کر ہے، اس ظالم کو اس کے ظلم کے ساتھ نیست و نابود کرنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ وقار، تمہیں لگتا ہے تم جو کر رہے ہو کسی کو معلوم نہیں، مگر تم غلط ہو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے ناپاک ارادوں کو جانتا ہے۔ تم مجھے اپنی باتوں سے ڈرا نہیں سکتے، سمجھے؟ تم یہیں سڑو گے، تم ادھر ہی مرو گے۔ وقار کو پسینے آنے لگے، ڈر کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تو وہاں سے چلا گیا۔ تم سے کہا تھا نا میں نے کہ رافع تمہارے داماد بنے گا، چھٹکارا مل گیا۔ میں تو اس منحوس سے اب تمہاری بیٹی اپنی رافع کی دلہن بن کر، میرے بہو بن کر اس گھر میں آ گئی۔ رخشندہ بیگم جو اپنے بھائی سے باتوں میں مگن تھی، سامنے کھڑی رافع کو دیکھ ان کی ہوائیاں اڑی۔ رافع تم کب آئی؟ میں تمہاری ہی بات کر رہی تھی کہ میرا بچہ فرمانبردار ہے۔ رخشندہ بیگم نے بیٹے کے سامنے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ واہ اماں واہ، اب مجھے مکھنال گاؤں میں سب جان گیا ہوں جو بھی تم نے کیا۔ رافع نے تالیاں بجاتے ان کو داد دی۔ رخشندہ بیگم پہلے فون بند کر چکی تھی، حیرانگی سے بیٹی کو دیکھا، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے، آپ نے بہت بڑا کارنامہ سارے انجام دے دیا ہے نا۔ رافع نے ان کے قریب آ کہا، کیا ہو گیا ہے رافع، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو تم؟ اماں کا احترام بھول گئی ہو تم؟ رخشندہ بیگم نے آج پہلی بار اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی، وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ آخر کیا قصور تھا قلب کا جو آپ نے اس معصوم پر ظلم کیا، صرف اس لیے کہ میری شادی سے نہ ہو، آپ کی دلی تمنا پوری ہو؟ مگر آپ کو بہت جلدی آپ کی بہو سے ملواؤں گا، انتظار کیجیے گا۔ رافع ان کا سکون برباد کرتا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ صبا، چلو آج سے یہ تمہارا ہی گھر ہے، گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ رافع اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر لایا۔ رخشندہ بیگم کے چہرے کی رنگت ہی تبدیل ہوگی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ، کون ہے یہ لڑکی؟ تم اس کو یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ رخشندہ بیگم نے صبا کو نظر میں رکھتے اپنے بیٹے سے سوال کیا۔ یہ میری بیوی ہے، اور یہ میری امی جان مطلب تمہاری ساس صاحبہ ہے۔ رخشندہ بیگم کے سوال کا جواب دیتے اس نے صبا سے تعارف بھی کروایا۔ رخشندہ بیگم تو اس کے جواب پہ غصے سے پاگل ہونے کو تھی۔ آخر کیوں نہ ہوتی اس بیٹی کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کروانے کے لیے انہوں نے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے تھے، کتنے جتن کیے، تو آج ان کا بیٹا کسی اجنبی لڑکی کو ساتھ لے کر بول رہا ہے یہ میری بیوی ہے۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو نا؟ تمہارا رشتہ میں نے تمہارے ماموں کی بیٹی سے طے کر دیا تھا، تم اس لڑکی سے شادی کر کے آ گئے ہو۔ غصے سے بیٹی کو گھونٹے انہوں نے آنے والے کی پرواہ کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ مجھے اندازہ تھا آپ کے ری ایکشن کا، میں اور صبا اس کے لیے پہلے سے ہی تیار ہے، آپ نے کوئی نہ کوئی تماشا ضرور کرنا ہے۔ رافع نے ان کی باتوں کا ذرا اثر نہ لیا۔ رخشندہ بیگم کا اپنی بیٹی کے منہ سے سب سننا ان کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ چلو صبا، میں تمہیں ہمارا روم دکھا دوں، پھر ہم نے کل میری بہن کے گھر بھی جانا ہے۔ رافع تو یہ سب کہہ کر چلا گیا، مگر رخشندہ بیگم تو صدمے میں چلی گئی تھی۔ وہ بیٹا جس نے ان کے سامنے کبھی اف تک نہ کی تھی، آج نہ صرف انہیں باتیں سنا کر گیا تھا، بلکہ اتنا بڑا فیصلہ بھی خود ہی کر کے شادی کر کے گھر آ گیا تھا۔ انہیں
احساس ہو رہا تھا اگر وہ کلب کے ساتھ کچھ برا نہ کرتی، اس پہ ظلم نہ کرتی، تو آج ان کے ساتھ بھی یہ سب نہ ہو رہا ہوتا اور ان کو بھی آج اپنی بیٹی کی نفرت کا سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہوتا۔ غلطی جو وہ کر چکی تھی، اب اس کی سزا تو بھگتنی تھی ان کو۔ اگر کلب انہیں معاف کر دی تو ان کا بیٹا بھی ان کو معاف کر دیتا۔ یہ سوچ کر انہوں نے کلب سے معافی مانگنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ تمہارا ولیمہ ہے جو اس تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عالیہ نے کچن میں ملازموں کے ساتھ کام کرواتی کلب چوڑ کی میرا بھائی اور بھابھی آ رہے ہیں، اس لیے مومن سائے نے کہا تھا کہ کھانا اپنی نگرانی میں تیار کروا لوں۔ کلب نے عالیہ کی باتوں کا برا منائے بغیر اسے جواب دیا، جہاں تک مجھے پتہ ہے تمہارا بھائی تو قتل کرنے کے بعد سے غائب ہے اور مومن کے سامنے تسمے بہائے ہوں گے، پھر اس نے تم پر رحم کھا کے اجازت دے دی ہوگی۔ سیب کی کاش منہ میں ڈالتے عالیہ نے کہا، پہلی بات میرے بھائی نے کوئی قتل نہیں کیا اور دوسری بات مومن سائیں نے مجھے رونے کی ضرورت نہیں اپنی بات منوانے کے لیے۔ کلب میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ عالیہ کو سیدھا سیدھا جواب دے ڈالا۔ ارے واہ، تمہارے منہ میں بھی زبان آ گئی ہے، میں تو سمجھی تھی کہ تم بولتی نہیں ہو۔ عالیہ نے تالیاں بجاتے اس کے گرد گھومتے کہا، جب لوگ اپنی حد سے اوقات سے نکل کر اپنی باتیں کرنے لگے تو جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ کلب نے اس کے انداز کو دیکھتے بغیر ڈرے کہا، تمہیں تو بہت جلدی میں مومن کی زندگی سے دودھ میں مکھن کی طرح نکال کر پھینکوں گی، پھر پوچھوں گی کیسی زبان چلاتی ہو تم میرے سامنے۔ عالیہ نے دھمکی میں لہجے میں کہا، وہ تو دیکھ لیں گے کون کس کو نکالتا ہے بوجھتا ہے، وقت سے پہلے انسان کو بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کلب عالیہ ہوئے جواب دینا نہیں بولی۔ کلب تم نے بتایا نہیں پسند کیسی ہے؟ رافع نے آنکھ مارتے ہوئے کلب سے پوچھا۔ ارے رافع بھائی، آپ کی پسند تو لاجواب ہے، ماننا پڑے گا، کلب نے ہنستے ہوئے صبا کو دیکھتے کہا، اگر آپ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر چکے تو ہم بھی ادھر ہی موجود ہیں، ذرا ہم دونوں پہ بھی نظر کرم کر دے۔ مومن نے معصوم شکل بناتے باتیں کرتے کلب رافع سے شکایت کی۔ مومن کی بات پہ باقی تینوں کا بھی کہہ کر گونجا۔ رافع اور صبا مومن کی حویلی میں کلب کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار کے گھر واپس آئے۔ صبا کی تو کلب سے اچھی دوستی ہوگی، صبا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے ڈالی۔ کیا ہوا مومن، تم اتنے خوش لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ عالیہ نے مومن کو خوش دیکھا پوچھا۔ عالیہ میں آج واقعی میں بہت خوش، اتنا خوش کہ بیان سے باہر۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، بتائیے تو صحیح آخر بات کیا ہے؟ مجھے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چل گیا اور کلب کے بھائی کا بھی کہ وہ کہاں ہے۔ مومن کے الفاظ نے گویا عالیہ پہ بجلی گرا دی تھی، اس کے چہرے پہ کئی رنگ آئے تھے، مگر مجھے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چل گیا اور کلب کے بھائی کا بھی کہ وہ کہاں ہے۔ مومن کے الفاظ نے گویا عالیہ پہ بجلی گرا دی تھی، اس کے چہرے پہ کئی رنگ آ گئے تھے۔ تو دراب نے آپ کے بھائی کا قتل نہیں کیا؟ عالیہ نے سوال کیا۔ ہاں، دراب نے میرے بھائی کو نہیں مارا، وہ تو میرے بھائی کا دوست تھا، اس کی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ مومن نے خود پر پرفیوم چھڑکتے جواب دیا، آپ کو پتہ ہے کہ قاتل کون ہے اور دراب کدھر ہے؟ عالیہ نے خود بے قابو پاتے پھر سے سوال کیا۔ دراب کو پتہ چل گیا، مگر قاتل کے بارے میں دراب بھی بتا سکتا ہے۔ مومن نے عالیہ کے چہرے پہ خوف کے سائے لہراتے دیکھ کہا، مگر تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہیں تو پسینہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی اس موسم میں۔ نہیں تو میرے سر میں تھوڑا درد تھا تو اسی وجہ سے ماتھے سے پسینے کی بوندیں صاف کرتے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، مجھے جلدی پہنچنا ہے ادھر۔ مومن جا چکا تھا مگر عالیہ کا سکون تباہ کر گیا تھا۔ عالیہ فوراً سامیہ کے کمرے کی طرف دوڑی تاکہ وہ وقار کو بتا سکے، سامیہ کدھر ہو، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، یوں سمجھو ہماری بساط الٹنے والی ہے۔ عالیہ نے آتے سامیہ کے سر پہ بم پھوڑا۔ ارے کیا ہوا، کیوں ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو گئی ہو لڑکی؟ خیر اور کیا غلط ہو گیا؟ کون ہماری بساط الٹنے والا ہے؟ سامیہ نے بھی سانس لیے بغیر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ جلدی سے وقار بھائی کو کال کریں، مومن کو سب پتہ چل گیا ہے، وہ اس ٹھکانے پہ گیا ہے جہاں پہ وقار نے دراب کو قید کیا ہے۔ عالیہ نے پولیس آفیسر سے بات کی، اس سے کیسے پتہ چلے سب کہیں تمہاری وجہ سے تو نہیں؟ عالیہ تو خود ڈر کی وجہ سے نیلی پڑی ہوئی تھی۔ نہیں آپ ہی، مجھے نہیں پتہ کیسے معلوم ہوا اسے، مگر ابھی تک اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ سب ہم نے کیا ہے۔ اگر وہ رات تک پہنچ گیا تو اسے سب معلوم ہو جائے گا۔ آپ جلدی سے کال کرے وقار کو۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سامیہ نے فون کر کے وقار کو سب بتایا اور وقار بھی اسی جگہ کی طرف روانہ ہو کے جہاں انہوں نے دراب کو رکھا ہوا تھا۔ اسے یہ خبر ہی نہ تھی کہ کوئی اور بھی اس کا پیچھا کرے۔ ہاں مومن وقار کو ابھی کسی کی کال آئی ہے، وہ خوف زدہ تھا اور گاڑی لے کر شہر کے اس حصے کی طرف جا رہا ہے جدھر تعمیرات کا کام جاری ہے۔ علی نے مومن کو کہا کہ مجھے پتہ ہے اسے کیا بولا گیا اور تم بہت احتیاط سے اس کا پیچھا کرنا دراب کو، اور تمہیں ایک خروچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں پولیس کو کال کر دی تھی نا، وہ تمہاری گاڑی سے بس 2 میل کی دوری پہ ہوں۔ مومن نے اسے ہدایت دی۔ موبائل پہ میسج ٹون بجنے پہ وہ علی کو احتیاط کرنے کا کہہ کر اپنے
واٹس ایپ پہ آنے والی ویڈیو اوپن کر چکا تھا، جس میں عالیہ اور سامیہ کے چہرے کے ساتھ آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ان کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا مومن کے بھائی کے قتل میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ شاباش میری شیرنی، تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ مومن نے قلب کو دل میں ڈال دی، جس نے ان دونوں بہنوں کی ویڈیو بنا کے بھیجی تھی، جو وہ لوگ ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کرنے والے تھے۔ وقار نے کمرے کا دروازہ کھول کے ابھی رسیوں سے بندے بحال دراب کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ کھٹکے پہ پیچھے دیکھا۔ علی، تم تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک پل کو وقار کو لگا سب ختم۔ میں تو داد دینے آیا تھا کہ بہت ہی عظیم کام ہے، آپ نے اپنی بہنوں کو مار کے بہت ہی عظیم کام کیا، تو آپ کو سب کچھ مل گیا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کتنی زندگیاں داؤ پہ لگی ہیں، آپ تو خوش ہوں گے، علی نے کلاپنگ کرتے ہوئے کہا۔ تو آج مرے گا ہی، مگر تمہاری موت بھی تمہیں یہاں لے آئی ہے علی، اب تم بھی نہیں بچو گے، وقار نے پسٹل کا روح علی کی طرف کرتے کہا۔ رک جاؤ وقار، ورنہ ہم گولی چلا دیں گے۔ انسپکٹر صاحب نے وقار کو ٹریگر دباتے دیکھ تنبیہ کی۔ پولیس وقار کے منہ سے نکلا۔ وقار نے ٹریگر دبا دیا تھا۔ کمرے کے اندر گولیوں کی آواز گونج اٹھی تھی۔ ایک گولی مومن کا بازو چیرتی ہوئی نکل گئی جو علی کو لگنے والی تھی، مگر مومن نے علی کو پرے دھکیل کے خود پہ لے لی۔ وہ انسپکٹر کی پسٹل سے نکلنے والی گولیاں وقار کے دل کے آر پار ہو گئی تھی اور وہ وہیں دم توڑ گیا تھا۔ اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ مجرم کو سزا مل چکی تھی۔ مومن تم ٹھیک ہو؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ لگنے دیتے مجھے گولی، میرے سامنے کیوں آئے؟ علی نے مومن کے بازو سے باتیں ہون کو دیکھتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ طالب کو ہاسپٹل پہنچاؤ جلدی سے، اس کی حالت کافی خراب لگ رہی ہے۔ مومن نے کرسی پہ جھولتے وجود کی طرف اشارہ کیا۔ لاش کو قبضے میں کرو اور زخمیوں کو جلدی سے ہاسپٹل پہنچاؤ۔ انسپکٹر صاحب نے اپنی ٹیم کو ہدایت دی۔ طالب کی حالت کے پیش نظر اسے ایڈمٹ کر لیا گیا تھا اور مومن کے بازو کو چونکہ گولی چکا گزری تھی تو اس کی ڈریسنگ کر دی گئی تھی۔ انسپکٹر صاحب سے بات کرتے مومن ان کے ساتھ کی حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ سامیہ کو اپنی بیٹی کا گلا گھونٹتے دیکھ قلب فوراً مومن کی کال ملائی اور ساتھ ساتھ عثمان کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ سامیہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہارا اپنا بیٹا ہے، تم اسے کیوں ماری ہو؟ تم ایک ماں ہو کر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ چھوڑو اسے۔ فون کے اسپیکر سے قلب کی دوست آواز، بچے کی گڈی آواز مومن انسپکٹر بخوبی سن سکتے تھے۔ حویلی پہنچتے ہی مومن اندر کی طرف دوڑا۔ لیڈی پولیس آفیسر بھی پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے عالیہ اور سامیہ کو قابو کرنا چاہا۔ سامیہ کو تو پکڑ لیا گیا تھا، مگر عالیہ نے اس سے پہلے ہی خود کو گولی مار لی تھی۔ مومن نے قلب اور مبشر کو اپنے سینے سے ایسے لگایا جیسے کوئی بچہ اپنا گمشدہ کھلونا ملنے پہ سینے سے لگا لیتا ہے کہ پھر سے گم نہ ہو جائے۔ سامیہ اور وقار کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنا دی تھی کیونکہ ان پہ قتل کا جرم ثابت ہو چکا تھا۔ دراب نے گواہی دے دی تھی کہ مومن کے بھائی کو قتل کرنے والا وقار ہی تھا اور وقار کی بہن سامیہ بھی اپنے شوہر کو قتل کروانے کی سازش میں شامل تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ سامیہ نے یہ بھی قبول کیا تھا کہ اس نے زہر دے کر اپنی سانس اپنے بیٹے کا گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس طرح مجرموں کو سزا سنا کے مقتول کو انصاف دلایا گیا تھا۔ ایک لالچی عورت نے اپنے لالچ میں محبت کرنے والا شوہر خود ہی کھو دیا تھا، اپنی ہری بڑی خوشحال فیملی کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ ظلم ختم ہو جاتا ہے، ظلم مٹ جاتا ہے اور ظالم کا چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ مومن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یا دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ کہانی کا ایک روح ہوتا ہے، کہانی کا دوسرا روح بھی حقیقت ہو سکتا ہے۔ جلد بازی میں انسان اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا اور کسی اور کی سزا بے گناہ کو دے بیٹھتا ہے۔ مومن نے کل سے بھی معافی مانگ لی تھی اور اسے عزت سے دوبارہ دھوم دھام سے رخصت کروا کے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس مبشر کو بھی ان دونوں نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ حویلی کی رونقیں بحال ہو گئی تھی۔ سامیہ کے سوچ جو آصف کا سایہ حویلی پہ تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اب حویلی میں مبشر کی شرارتیں، قلب کی ہنسی اور مون کی مسکراہٹ کے ساتھ اماں سائیں اور حیدر شاہ کی دعاؤں کا راج تھا۔ ادھر دراب نے بھی شادی کر لی تھی، رافعہ اور سبا بھی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ رخشندہ بیگم نے بھی قلب سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تھی۔ اس طرح ایک بنی ہونے والی لڑکی کو سسرال میں ایک عزت والا مقام ملا تھا، محبت ملی تھی، شفقت اور دعاؤں کا گھنا سایہ میسر آیا تھا۔